صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بزرگان محترم، یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے. اس میں حق تعالی شانہ نے انسان کی سعادت اور اس کی ترقی کا ایک بنیادی اصول ارشاد فرمایا ہے. اسی اصول کی اس وقت مجھے کچھ تشریح آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ سن لیجیے. فرماتے ہیں حق تعالی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی نیکی کی اور عمل صالح اختیار کیا، مرد ہو یا عورت ہو، تو ہم اس کو ایک نہایت ہی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے جو حیات طیبہ ہوگی، پاک زندگی ہوگی، اعلیٰ ترین زندگی ہوگی. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کی اس نیکی پر ہم بہت اجر اور ثواب بھی اسے عطا کریں. کہ نیکی کرنے پر جو وعدے دیے گئے، ایک پاکیزہ زندگی کا عطا کیا جانا اور ایک اجر کا دیا جانا. اسے یوں سمجھیے کہ یہ مستعار زندگی جو چند دن کے لیے ہمیں دی گئی ہے، یہ حقیقت میں ہمارے پاس ایک امانت ہے. اس امانت کو ہمیں نبھانا ہے. یہ سارا کارخانہ لمبا چوڑا صرف اس لیے ہے کہ 4 دانے، 4 کپڑے، 4 مکان ہمیں میسر آ جائیں تو پورا عالم خدمت کر رہا ہے ہمارے لیے. بنیادی چیزیں یہ 4-5. جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو انسان کی زندگی کا پہلا دور یہ ہے کہ اس کا تمام تر مقصد کھانا پینا ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی چلاتا ہے. کیوں چلاتا ہے؟ کھانے کے لیے. جہاں ماں نے اس کے منہ میں دودھ ڈالا اور وہ چپتا ہوا، معلوم ہوا کہ اس کا شور مچانا غذا کے لیے. اگر وہ نہ چلاتا تو ماں کی طبیعت متوجہ نہ ہوتی. طفل کہہ دو شگ لبن، اگر بچہ نہ روئے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش نہیں مار سکتا. جو بچے کا رونا وہ ایک فریاد ہوتی ہے کہ میرے پیٹ کو بھرا جائے. ماں کی مامتا اور محبت جوش میں آتی ہے. اس جوش سے دودھ جوش کھاتا ہے، اس کے جوش سے دودھ کی دھاریں چھوٹتی ہیں، اس سے بچہ سیراب ہوتا ہے، چپ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے پیدا ہوتے ہی نہ کپڑا مانگتا ہے بچہ، نہ مکان مانگتا ہے، کھانے کو مانگتا ہے. کھانے کے بعد اب اسے سردی اور گرمی ستاتی، اس پر بھی چلاتا ہے. اگر سردی ہے تو ماں فوراً کپڑا ڈھانپ دیتی، چپ ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ سردی ستا رہی تھی. زیادہ کپڑے لاد دیے، پسینہ آ گیا، چلانے لگا بچہ. تو ماں کے دل میں الہام ڈالتا ہے اللہ کہ اسے گرمی ستا رہی ہے، وہ کپڑے اتار دیتی ہے، پنکھا جلنے لگتی ہے، چپ ہو جاتا ہے بچہ.
تو پہلی ضرورت تھی کھانے کی، دوسری ضرورت تھی لباس کی۔ اگر دھوپ میں ڈال دیا جائے بچے کو تو چلاتا ہے، فوراً ماں سمجھتی ہے کہ دھوپ میں ستا ہے، وہ اٹھا کے سائے میں لے آتی۔ سایہ بغیر مکان کے نہیں ہوتا، تو معلوم ہوا مکان کے لیے چلا رہا تھا بچہ۔ تو بچہ روتا ہے اور اس کے رونے کے اسباب مختلف ہیں، ماں اسے سمجھتی ہے، وہ ضرورت پوری کرتی ہے، وہ یہی تو ضروریات ہیں، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، رہنا سہنا، انہی کے لیے چلاتا ہے بچہ۔ ذرا اور کچھ اسے ہوش آیا تو اس میں ایک انس اور محبت کا مادہ بھی ہے کہ چھوٹے بچوں کو تلاش کرتا ہے اپنے کھیلنے کے لیے۔ کسی بچے کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بڑے بوڑھوں کی صحبت میں بیٹھے جاتے، وہ تلاش کرے کہ علماء کی مجلس ہو تو وہاں جا کے بیٹھے، قطعاً اس کی رغبت نہیں ہوگی۔ اس کے ہم عمر بچے ہو گئے قدرتی طور پر جھک جائے گا ان کی طرف، کھیل کھلونے میں لگے گا۔ کل از ہم جنس با ہم جنس پرواز، ہر جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، تو بچہ بچوں کی طرف مائل ہوگا، جوان جوانوں میں بیٹھے گا، بوڑھا بوڑھے کی طرف مائل ہوگا۔ یہ طبعی رفتار ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں انس کا مادہ موجود ہے، وہ جانوروں کی طرح تنہا تنہا بھٹوں میں گزر نہیں کرتا، گھونسلے بنا کے نہیں رہتا، ایک آبادی بنا کے رہتا ہے، ایک مدنیت قائم کرتا ہے، شہری زندگی قائم کرتا ہے تاکہ ایک دوسرے سے میل جول ہو، انس اور موانست حاصل ہو۔ تو انسان مشتق ہے انس سے، انسان کے نام میں انس کا مادہ رکھا ہوا ہے۔ وما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب، عربی کا شاعر کہتا ہے کہ انسان کا نام انسان رکھا گیا ہے انس کی وجہ سے کہ مادہ ہے اس میں انس اور محبت کا۔ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ قلب کے معنی لوٹ پوٹ کے ہیں، قلب ہر وقت متحرک رہتا ہے، لوٹ پوٹ میں رہتا ہے، خیالات اس میں الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اس لوٹ پوٹ کی وجہ سے، تقلب کی وجہ سے اسے قلب کہنے لگے، انس کی وجہ سے انسان کو انسان کہنے لگے۔ تو انسان میں مادہ انس کا ہے۔ اگر بچے کو آپ تنہائی میں ڈال دے چلائے گا، اور اگر دو اس کے پاس بیٹھ جائیں اور کچھ اس سے بولنے لگے جب چپکا ہو جائے گا، معلوم ہوا کہ اس میں انس کا جذبہ ہے، وہ ابھر رہا تھا، اس کا علاج مل گیا، وہ چپ ہو گئی۔ یہ چار چیزیں ہیں زندگی کا مادہ، اور پیدا شدہ بچہ انہی چار چیزوں کی وجہ سے خاموش ہوتا ہے۔ تو اس کی تمام تر ہمت کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، موانست کے ساتھ اپنے ہم جنسوں میں رہنے اور مکان کے سائے میں رہنے کی ہے۔ یہ مقصود زندگی ہے۔ اس زندگی کا نام رکھیں گے ہم حیوانی زندگی، یعنی حیوانیت کا تقاضا یہ ہے کہ کھائے پی آدمی۔ آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا، جب آپ دیکھیں گے گائے کو تو یا چر رہی ہے، یا پھر اس نے ہگ دیا، یا تکثیر نسل ہی، اس کے سوا کوئی کام نہیں۔ جب دیکھو بھائی گائے بیل کائے کے ساتھ چل رہے ہیں، کھیتوں میں منہ مار کے پھر رہے ہیں، تو 24 گھنٹے جانور کا کام کھانے کا ہے۔ تو اس کی حیوانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کھائے پی۔ بھینس کو آپ پالیں گے، ایک مستقل آدمی رکھنا پڑے گا کہ اس کی کٹی کرے، سانی کرے، گھاس لائے کھلاتا ہے، رات بھر کھڑی ہوئی کھاتی رہے گی۔ کچھ آنکھ لگ گئی پھر جب جاگے گی پھر بھی مارنا شروع کر دے گی اپنے خون کے اوپر۔ کہ جانور کا طبعی تقاضا کھانا اور پینا ہے۔ سردی اور گرمی میں گرمی حاصل کرنا، سردیوں میں گرمی حاصل کرنا، گرمی میں سردی حاصل کرنا، یہ حیوانیت کا تقاضا ہے۔ تو اس معلوم ہوا کہ انسان کی وہ زندگی جو بالکل کھانے اور پینے کو مقصد سمجھے، رہنے سہنے کو مقصد سمجھے، پہننے اوڑھنے کو مقصد بنا لے، یہ حیوانیت کی زندگی ہے۔ کتنا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا آپ کھائے رہیں گے حیوان، بہترین بلڈنگ بنا لے، آپ کی حیوانیت ہے۔ حیوانیت کا تقاضا ہے کہ آدمی کسی مکان میں رہے، تو سانپ اپنی بنی بنا لیتا ہے،
شیر اپنا بھٹ بنا لیتا ہے، چڑیا اپنا گھونسلہ بنا لیتی ہے، چیونٹیاں سوراخ تلاش کرتی ہیں رہنے کے لیے، انسان ایک بلڈنگ کھڑا کر لیتا، تو بلڈنگ کھڑی کر لینا کتنی اعلیٰ بلڈنگ ہو حیوانیت کے دائرے سے آگے نہیں بڑھے گا، کتنے عمدہ کھانے کھائے حیوانیت کے دائرے سے آگے نہیں نکلے گا، کتنا ہی پاکیزہ لباس پہن لے حیوانیت کے دائرے سے آگے نہیں نکلے گا۔ تو بچہ ابتدا سے انہی چیزوں کو چاہتا ہے، یہ حیوانی زندگی۔ اس کے بعد اب بچے کو ذرا شعور آیا اور 10-12 برس کا ہو گیا، اس میں عقل کے مادے میں جوش کھانا شروع کیا۔ ابھی تک تو اس کی زندگی طبیعت کے نیچے تھی، اور حیوانی طبیعت کا یہی تقاضا ہے کہ کھائے پیے، تو ہم بہت طبیعت کے محکوم تھے، طبع بشری جو چاہتی تھی وہ کرتے تھے، تو حاکم ہمارا طبیعت تھی، ہم اس کے غلام، ہم اس کے محکوم۔ اور فلاسفہ لکھتے ہیں کہ طبیعت یہ بے شعور واقع ہوئی، طبیعت کے اندر جذبات ہوتے ہیں، شعور نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ ایک جاہل بادشاہ کی جس نیچے ہم زندگی بسر کر رہے تھے، اس کے احکام کے نیچے طبیعت حکم دیتی تھی کھاؤ، بھوک لگی ہم نے کھانا شروع کر دیا، طبیعت نے چاہا پانی پیوں، حکم دیا طبیعت نے، ہم نے کہا بہت اچھا، ہم نفس کے لیے پانی لیا ہے، طبیعت نے چاہا مکان بناؤ، ہم نے مکان بنا لیا۔ تو ایک بے شعور حاکم کے احکام کے نیچے ہم زندگی بسر کر رہے تھے، کیونکہ یہ ساری چیزیں طبیعت کے تقاضے ہیں، اور طبیعت بالطبع جاہل واقع ہوئی، طبیعت میں جذبات ہوتے ہیں، شعور نہیں ہوتا۔ 14-15 برس کے بعد اب انسان کو شعور آنا شروع ہوا، اور ہر چیز میں اس نے غور کرنا شروع کیا، عقل سے اس میں سمجھ آئی، تو اس شعور اور عقل سے بھی مادہ زندگی کا یہی چیزیں رہیں گی۔ کل تک وہ کھاتا تھا محض تبھی جذبے سے، آج عقل نے ذرا اس میں لطافت پیدا کی تو 2 جذبے پیدا ہو گئے، ایک ذرافت کا مادہ، ایک اجتماعیت کا مادہ۔ ذرافت کہتے ہیں جمال پسندی کو، یعنی کھائے مگر کھانے کو خوشنما بنا کر کھائے، پہنے مگر ذرا عمدہ کر کے پہنے، رہے مگر ذرا بلڈنگ کو اچھا بنا کے رہے، اسے کہتے ہیں جمال پسندی۔ یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، جبکہ عقل کے نیچے آ جائے اس کی طبیعت، تو عقل پورا زور لگا کر مکان بنائے گی۔ مکان بنانا تو طبیعت کا تقاضا ہے، اور عقل کہے گی ذرا خوشنما بھی بناؤ، وہ ڈیزائن بھی اس کا اچھا ہو، تو فن انجینئری پیدا ہوگا کہ ذرا عمدہ عمدہ نمونے بنا کر ہم کوٹھی بنائیں۔ کھانے بھی اگر کھائیں گے تو جی یہ چاہے گا کہ برتن بھی خوشنما ہو، کھانے کا رنگ بھی ذرا عمدہ ہو، تو محض پیٹ میں بوجھ کر لینا ہی مقصود نہیں ہوتا، بلکہ نگاہوں کو سینکنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ تو طبع بشری تو یہ چاہتی تھی کہ کھا لے پیٹ میں بوجھ ہو جائے، عقل یہ چاہتی ہے کہ ذرا خوشنمائی سے کھائے۔ یہ جتنے نو نمونے کھانے کے پینے کے، یہ سب عقل کا تقاضا ہے، طبیعت اس کے اندر کام کرتی ہے، عقل اس کو ذرا درست کر لیتی۔ آج جو کھانوں کے بہترین نمونے ہیں، کیک کا ایک مادہ ہے، طبیعت تو چاہتی ہے وہ خوش ذائقہ کیک کھا لیا، لیکن اس کی شکل بھی عمدہ بنے، یہ عقل کا تقاضا ہے، تو انسان نے عقل کو بھی لگا دیا اس میں۔ تو اب آپ کیک بنائیں گے، کسی کیک کی شکل کی چڑیا کی بنا لی، کسی کیک کی پھول کی بنا لی، اس میں رنگ بھر دیے، موتی لگا لیے، تو آنکھیں بھی دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں۔ تو اگر یہ کچھ بھی نہ بناتے مزہ تو وہی رہتا کیک کا، کیونکہ مادہ تو وہی، مگر مادے کو عمدہ صورت پہنا دی، یہ عقل کا کام۔ ابھی کوئی تقریباً 30 سال کا عرصہ ہوتا ہے، بمبئی کے ایک شیخ نے دعوت کی، چائے کی، ویسرائے کی، اور خرچ ہوا اس میں 80,000 روپیہ۔ تو دعوت کی، چائے کی، اور خرچ ہوا 80,000۔ اگر محض چائے پلانی تھی تو دودھ اور پانی اور شکر ملا کے پلا دے، ایک آدھ بسکٹ رکھ دیتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ لندن کی ایک کمپنی کو آرڈر دیا کہ خاص قسم کے کیک تیار کرے،
وہاں سے کمپنی کے ملازم آئے، انہوں نے آ کے کیک تیار کیے، ایک کیک بنایا آگرے کے تاج محل کی صورت، مینارے بھی کھڑے ہوئے ہیں، گنبد بھی کھڑے ہوئے ہیں، اندر اس کے فرش بھی بچھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے قمقمے لگائے جن میں بجلی کے تار لگا کے روشنی کی، تو آگرے کا تاج محل ایک اسٹیچو اور ایک مجسمہ کھڑا ہوا ہے، اس میں روشنی بھی ہو رہی، فرش بھی بچھے ہوئے، اور وہ ہے کیک، وہ رکھا ہوا میں اس لیے دلی کی جامع مسجد کا ایک کیک بنا، بالکل وہی شکل، وہی مسلح، وہی منارے، وہی گنبد۔ آصف الدولہ کے مقبرے کی صورت کا ایک کیک بنایا۔ تو جتنی ہندوستان میں مشہور عمارتیں ہیں مختلف شہروں میں، سب کی صورت کے کیک بنائے، میز سج گئی، تو بڑے بڑے مینارے اور گنبد کے مجسمے رکھے ہوئے ہیں، دیکھ کر واقعی عقل دنگ ہوتی ہے، حیران ہوتی ہے۔ وائسرائے آئے، ان کا اسٹاف آیا، تو انہوں نے دیکھا کہ میزیں سجی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے عمدہ عمارتوں کے خوشنما مجسمے رکھے ہوئے ہیں، اور ان میں بجلی کی روشنی دوڑ رہی ہے۔ نہایت خوش ہوئے کہ واقعی کمال دکھ رہا ہے کھانے کے اندر۔ بیٹھ گیا کہ جو ٹائم دیا گیا تھا کھانے کا، جب اس کا بھی 1 منٹ گزر گیا، وہ منتظر ہے کھانا ہے، تو وائسرائے نے دیکھا پرائیویٹ سیکرٹری کو، پرائیویٹ سیکرٹری نے دیکھا سیٹ کو کہ بھئی وہ کھانا کہاں ہے، چائے کہاں ہے؟ ان نے کہا یہ کھانا ہی تو رکھا ہوا ہے، یہ جو گنبد اور مینارے اور فرش اور فروش آرات ہے، سب کیک ہیں۔ بہت خوش ہوئے وائسرائے، انہوں نے کھانا شروع کیا، تو مینار توڑ کے کھایا تو اور مزہ تھا، گنبد توڑ کے کھایا تو اور مزہ تھا، اس کی اینٹیں توڑ کے کھائی تو اور مزے کی تھی۔ غلط 15-20 منٹ میں وائسرائے اور ان کے اسٹاف نے دلی کی جامع مسجد بھی ہضم کر لی، آگرے کا تاج محل بھی کھا لیا، مقبرہ آصف الدولہ بھی ہضم کیا، ساری عمارتیں ہندوستان کی مشہور سب ان کے پیٹوں میں اتر گئی۔ اب پرائیویٹ سیکرٹری نے کہا کہ بھئی میٹھی چیزیں تو کھا لی، کوئی سلونی، کوئی نمکین چیز بھی تو ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ جو دسترخوان بچھا ہوا ہے وہ بسکٹ ہے، نمکین، اسے جو توڑ کے کھائے تو عجیب مزے اس میں، کسی میں نمکین ذائقہ، کسی میں کچھ مرچ کی آمیزی، تو وہ جو دسترخوان بچھایا تھا خوشنما، وہ بھی کھانے کی چیز۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ میز کے اوپر جو تختے تھے وہ بھی کھانے کی چیز تھی۔ غلط وہ میز کرسی کا ہضم کر گئے وائسرائے بہادر۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ عقل کی کارستانی تھی۔ کھانے کے لیے یہی مادہ اگر موٹی شکل میں رکھ دیتے، کھا لیتے، وہی مزہ آتا، مگر اس کو خوشنما انداز سے رکھا کہ جس سے آنکھیں بھی لذت اندوز ہوئی۔ یہ عقل کی کارستانی تھی۔ تو طبع حیوانی تو فقط کھانا چاہتی ہے، اور جب اس میں عقل کی ملاوٹ ہو جائے تو وہ کھانے کو خوشنما بنا کے کھانا چاہتی ہے۔ طبیعت کا تقاضا پورا ہو جائے گا اگر سردی میں آپ نے ایک موٹا کمبل اوڑھ لیا، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ اس کمبل کا رنگ بھی ذرا عمدہ ہو، اس پہ بوٹے بھی اچھے بنے ہوئے ہوں، اس کا رواں بھی ذرا ملائم ہو اور قیمتی بھی ہو، تاکہ دیکھنے والے یوں کہیں کہ تو بڑے آدمی ہیں۔ اگر ویسے ہی موٹا جھوٹا پہن کے بیٹھ گئے کا معلوم ہو کوئی گنوار ہے دیہات۔ تو محض طبع بشری کا تقاضا تو یہ ہے کہ تن ڈھانک لے آدمی، اور عقل انسانی یہ چاہتی ہے کہ اسے خوشنما بنا کے۔ تو آج جو دنیا میں ڈیزائنوں کی افراد ہے کہ آپ کوٹھی بنائیں گے نئی اس طرح سے کہ ایک چھت ڈال دی اور بیٹھ رہے، بلکہ چھت بھی ایسی ہو اور دیواریں بھی ایسی ہوں، پلاستر بھی ایسا ہو اور شیشے آلات بھی اور فرنیچر بھی۔ یہ وہی ظرافت پسندی، جمال پسندی ہے جو انسان میں رکھ دی گئی۔ کپڑوں کے آج نمونے دیکھیں تو کوئی مادہ نہیں چھوڑا انسان نے جس کے کپڑے نہیں بنائے۔ روئی کے کپڑے تو خیر بنا ہی کرتے تھے، اون کے بھی بنتے تھے، درختوں کی چھالوں کے کپڑے بننے لگے، گتے کے کپڑے بننے لگے، اور اب یہ معلوم ہوا ہے کہ کنچ کے کپڑے بن کر آنے والے۔ امریکہ اس پہ غور کر رہا ہے کہ کنچ کو استعمال کرے، ان کے کپڑے بنائے، وہ بھی کپڑے آئیں گے۔ پھر ان کپڑوں کے نمونے ہیں رنگ برنگ، دنیا نے اس کے رنگ شاید کبھی بھی نہ دیکھے ہوں گے جتنے رنگوں سے آج کپڑے۔ جتنی جڑی بوٹیاں ممکن ہے جنگلوں میں،
غور و فکر کر کے انسان نے ساری کپڑوں پر کھینچ دی، مشجر الگ بنائے، بوٹے الگ بنائے، جالدار کپڑے الگ بنائے، تو رنگ برنگ کے نمونے پھول بوٹے بنا کے رکھ دیے. یہ محض طبیعت کا تقاضا نہیں، اس میں عقل کی آمیزی، جس کو ظرافت کہتے ہیں، جمال پسندی کہتے ہیں. یہ جو لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے ڈیزائن پہ تو خرچ ہوتا ہے، اگر نمونے کا قصہ چھوڑ دیا جائے تو جھونپڑا بنا کے جہاں چاہے رہ لے آدمی، آدھے داموں میں بن جائے گا، آدھے کے بھی تہائی میں. یہ سارے مصارف ہوتے ہیں نمونے کی خوشنمائی. کھانے کے بھی، پینے کے بھی. آپ دکانوں پہ جائیں گے، سوڈے کی دکان پر جائیں گے تو رنگ برنگ کے پانی، سبز رنگ کا بھی اور زرد رنگ کا بھی اور سرخ رنگ کا بھی، یہ آنکھوں کو لبھانے کے لیے ہے، ذائقہ درست کرنے کے لیے تو ایک بھی رنگ نہ ہوتا جب بھی وہی مزہ آ جاتا. تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ جب میں کھانے کی چیز کھاؤں تو آنکھوں کو لذت الگ آئے، نگاہوں کو الگ آئے، ہاتھ کو الگ آئے، زبان کو الگ آئے، سارے ذائقے جمع ہو جائیں. یہ اس کو کہتے ہیں ظرافت، یعنی جمال پسندی، خوشنمائی چاہنا. یہ مادہ ہے انسان میں، جانوروں میں نہیں رکھا گیا. یہ مادہ جانور تو کھا پی کے بوجھ کر لے گا پیٹ میں، اسے نمونے چھانٹنے کی کوئی غرض نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح گائے گھاس کھاتی تھی، 8-10 ہزار برس کے بعد اب بھی گھاس ہی کھا رہی، کوئی ترقی اس کے کھانے میں نہیں. جس طرح سے وہ پہلے قضائے حاجت کرتی تھی ویسے ہی اب بھی کر رہی ہے. کوئی بیت الخلا نہیں بنے بیلوں کے واسطے، کوئی عمدہ پاخانے نہیں بنے، ویسے ہی اپنا ڈیل کرتے چلے آ رہے جیسے پہلے ویسے اب بھی. اور انسانوں کے تمدن کو دیکھو تو کہیں سے کہیں پہنچ گیا. تو جانوروں میں یہ مادہ ظرافت کا، جمال پسندی کا نہیں ہے، یہ انسان کے ساتھ مخصوص. جنات میں بھی نہیں ہے مادہ. جنات ویرانوں میں رہتے ہیں، کوئی بلڈنگ آج تک دیکھنے میں نہیں آئی. جنات جتنی بلڈنگیں اور شہر ہیں انسانوں کے آباد ہیں. چڑیا، جانور، کسی نے درخت پہ بسر کر لیا، کسی نے زمین کھود کے بھٹ بنا لیا. لیکن یہ انسان ظرافت پسندی، جمال پسندی میں دنیا بھر کے مادے خرچ کرتا ہے کہ میرے مکان بھی عمدہ ہوں، کپڑے بھی عمدہ ہوں، کھانے کی شکل بھی عمدہ ہو. ایران سے شہزادہ آیا، بادشاہ ہندوستان کے پاس، مغلوں کی سلطنت کا زمانہ تھا. کہ شاہی باورچی کو حکم دیا گیا کہ کچھ نئی چیزیں تیار کرے. خیر اس نے ایک ناشتے کے لیے ایک چیز تیار کی اور اس کے اوپر بہت عمدہ ایک خان پوٹ ڈھانپ کر وہ شاہی باورچی ایرانی شہزادے کے پاس لے گیا کھانا. ایرانی شہزادہ بیٹھا ہوا تھا اپنے تخت پر اور عمرائے دربار بھی حاضر تھے. اطلاع ہوئی کہ بادشاہ کا شاہی باورچی کوئی ہدیہ لے کر آیا. بہت عزت کے ساتھ اسے بلایا گیا، حکم دیا کہ اسی دربار میں اسے کھولا جائے، وہی ہم کچھ تناول کریں گے. کھولا تو معلوم ہوا کہ بھینسے کا کٹا ہوا سر رکھا ہے، خون بہ رہا ہے اس میں. بہت تکبر ہوا شہزادے کی طبیعت کو کہ یہ کیا بد تہذیبی کہ بادشاہوں کے پاس ہدیہ لایا بھینسے کا سر کاٹ کے لیا. تو اس نے ناک دھو چڑھائی، خدام نے کچھ گھورا باورچی کو کہ یہ کیا لگو حرکت کی. اس نے کہا کہ صاحب معلوم ہوتا ہے کہ شہزادے نے کبھی کوئی اچھی چیز کھائی نہیں ہے. اسے گویا اپنے بادشاہ کا روب جتانا تھا اور عموماً یہ ہوا کرتا ہے کہ دوسری جگہ پہ کسی بڑے آدمی کی ہیٹی کر دے تاکہ ہماری بڑائی ثابت ہو. تو اس نے کا معلوم ہوتا ہے کہ شہزادے نے کچھ نئے قسم کے کھانے کھائے نہیں آج تک، جسے یہ بھی خبر نہیں کہ بھینسے کا سر ہے، کھانا لایا گیا خاص قسم کا. معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک خاص قسم کی مٹھائی بنائی گئی تھی. بھینسے کا سر تھا، اس کے اندر جو زبان تھی وہ تو اور ذائقے کی مٹھائی تھی، اس میں جو دانت لگائے گئے تھے وہ اور ذائقے کی مٹھائی تھی، اس کی کھال میں اور ذائقہ تھا، اور وہ جو خون بہ رہا تھا وہ خون نہیں تھا بلکہ بہترین خوش ذائقہ شیرہ. جب یہ سنایا گیا تب اس بادشاہ نے چکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو عجیب غریب ذائقہ ہے اس کے اندر، وہ بھینسے کا سر نہیں ہے، وہ تو مٹھائی ہے. وہ حجت یہ تمام کرنی تھی
کہ تمہارے فرشتوں نے کبھی اس قسم کے کھانے نہیں دیکھے جو ہندوستان میں بنتے ہیں. یہ ہوا کرتا ہے کہ دوسرے ملک والوں کو نیچا دکھاؤ تاکہ ہماری برتری ظاہر ہو جائے. شادی بیاہوں میں بھی ایسا کرتے ہیں لوگ. یہ وہی جمال پسندی تھی. محض مٹھائی لا کے رکھ دیتے, شہزادہ کھا پی لیتا. اس مصیبت کی کیا ضرورت تھی کہ اسے ایک بھینسے کی صورت دی جائے, اس کا گلا کٹا ہوا دکھلایا جائے, خون اس میں سے بہتا ہوا ہو. فن کا کمال دکھلانا. ان فنی کمالات کے لیے آج دنیا میں مستقل کمپنیاں ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ میزوں کو سجائیں, آراستہ کریں. سینکڑوں روپے ان کو اجرت کے دیے جاتے ہیں محض سجانے کے نمائش. تو تب بشری تو کھانا پینا چاہتی ہے, عقل بشری چاہتی ہے کہ اس کے اندر خوش نمائی بھی پیدا ہو. طبیعت بشری چاہتی ہے محض لباس سے بدن ڈھانپ لینا. عقل بشری چاہتی ہے کہ لباس رنگ برنگ کا ہو, خوشنما ہو. طبیعت انسانی چاہتی ہے کہ ایک مکان چھت دار ہو جس میں گزر کر لوں, اور عقل بشری یہ چاہتی ہے کہ مکان خوشنما اور بہترین ڈیزائن کا بھی ہو, نمونے کا ہو. طبع بشری تو صرف یہ چاہتی ہے کہ ہم جو بھی مل جائے تو ان سے محبت کی بات کر لیں, اور عقل یہ چاہتی ہے کہ بات کرے تو لہجہ بھی شائستہ ہو, الفاظ بھی ذرا عمدہ ہو, کلام بھی مہذب ہو, بیٹھنے اٹھنے کا ڈھنگ بھی ذرا اچھا ہو. تو جب زندگی اس نوبت پر پہنچے اور اسی کھانے پینے کو اور پہننے اوڑھنے کو آپ عقل کی حکومت کے نیچے دے دیں تو ہم اس کو انسانی زندگی کہیں گے. تو وہ حیوانی زندگی کی, یہ انسانی زندگی. مگر دونوں زندگیوں کا مادہ ایک ہی ہے, وہی کھانا پینا, وہی پہننا اوڑھنا, وہی رہنا سہنا, وہی ملنا جلنا. کل تک یہ چیزیں طبیعت کے حکم کے نیچے تھی, آج یہ عقل کے محکوم بن گئی, آج عقل کی بادشاہت کے نیچے آ گئی. پہلے ان چیزوں پر حکمرانی ایک جاہل بادشاہ کر رہا تھا جو بے شعور تھا, اب ایک باشعور بادشاہ کی حکمرانی کے نیچے آ گئی, یعنی عقل کے, کہ جس کو سوچ ہے, سمجھ ہے, انجام بھی نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اس میں اور بڑھ جاتی ہے, وہ یہ کہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے خود غرضی. بچہ یہ چاہے گا کہ میں کھا لوں, اسے یہ فکر نہیں کہ میرے بھائی بہن کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں. جانور ہے وہ خود پیٹ بھرنا چاہے گا, اس کے بنی نو جتنے ہیں ان کا پیٹ بھرا ہے نہیں بھرا اسے کچھ فکر نہیں, بھرا یا بھرے اس کی بلا سے. ایک کتا آ جائے گا, آپ ہڈی ڈال دیں گے بس وہ کھائے گا. اب یہ کہ دوسرے کتوں کو بھی غذا ملی نہیں ملی اسے کچھ پرواہ نہیں, بلکہ اگر دوسرے آئیں گے تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے, اس محلے سے نکالنے پہ تیار ہوگا. اسی طرح سے جانور لڑتے ہیں آپس میں کہ میری غذا دوسرے کے پاس نہ جائے. یہ حیوانیت کا تقاضا ہے. تو تب حیوانی بالطبع خود غرض واقع ہوئی ہے, اپنا نفع چاہتی ہے, دوسرے کا نفع پیش نظر نہیں. جب عقل آ جاتی ہے تو عقل ایک اصولی اور کلی چیز ہے. تو عقل مند انسان جہاں یہ چاہتا ہے کہ عمدگی سے میں کھاؤں, یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بھائی بہن بھی کچھ کھائیں. تو عقل آ کر ایک اجتماعیت بھی سکھلا دیتی. تو دو باتوں کا اضافہ کیا عقل انسانی نے, ایک ذرافت کا یعنی جمال پسندی کا کہ خوشنما بنا کر استعمال کیا جائے چیز کو, اور ایک اجتماعیت کا کہ جہاں ہمیں مل رہا ہمارے بھائیوں کو بھی ملنا چاہیے. یہ بری بات ہے کہ ہم تنہا بیٹھ کے کھا لیں اور دوسرے بھوکے رہیں. تو جب آدمی میں یہ جذبہ پیدا ہو تو کہا جائے گا انسانی زندگی کے اندر یہ آ گیا ہے. محض جانور کی زندگی ہو تو اس میں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرے کو غذا ملی یا نہیں ملی. یہ انسان کی طبیعت انسانی کا تقاضا ہے. اور انسانی طبیعت محض طبیعت لی جائے تو حیوان کی اور انسان کی طبیعت ایک ہے. جب عقل کا اضافہ ہو جائے تب انسانیت کی حد شروع ہوتی. تو ہم اس کو کہیں گے انسانی زندگی, مگر انسانی زندگی کا مادہ بھی وہی چیزیں ہیں جو حیوانی زندگی کا تھی. وہاں خود غرضی سے استعمال ہوتی تھی, عقل کے نیچے آ کے اجتماعی شان سے استعمال ہونے لگی. سارے بنی نوع کا فائدہ اس میں پیش نظر ہو گیا. اب اس میں انسان تمدن قائم کرتا ہے, لین دین قائم کرتا ہے, تجارتیں قائم کرتا ہے. زراعت ہو تو اس کے مختلف پلاٹ بناتا ہے کہ کئی مل کر زراعت کریں, کئی مل کر رہے ایک جگہ.
یہ سب عقل کے تقاضے ہیں، اور بنی نو کے فائدے کو دیکھنا اور سوچنا یہ عقل کا کام۔ تو مادہ وہی رہا مگر اس مادے کی شکل بدل گئی عقل کی وجہ سے۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ تو حیوانی زندگی میں بھی وہی مادہ ہے زندگی کا، اور انسانی زندگی میں بھی وہی مادہ ہے زندگی کا، شکلیں بدلتی جاتی ہیں کیونکہ حکام بدلتے جاتے ہیں۔ اگر خود غرض حاکم ہے تو محکوم بھی خود غرض ہوگا، اور اگر حاکم کے اندر جماعت پسندی ہے، جمال پسندی ہے، تو محکوموں میں بھی یہی چیز ہوگی۔ جب عقل نے دائرہ حکومت کا سنبھال لیا تو انسان کی زندگی وسیع ہو گئی، تمام بنی نوع کے پر چھا گئی، سارے افراد بنی آدم کا فائدہ اس کے دل میں آ گیا۔ یہ سب اس لیے کرتا ہے تاکہ میں بھی راضی رہوں، میرے بھائی بہن بھی راضی رہیں۔ تنہا میں راضی رہ کر کیا اچھا لگوں گا؟ مثل مشہور ہے کہ نہ تنہا ہنستا ہوا اچھا آدمی بننا، نہ تنہا روتا ہوا اچھا۔ کسی جماعت کے ساتھ مل کر ہنسے وہ ہنسی مفید، جماعت کے ساتھ مل کر غم کرے تو وہ غم مفید۔ تنہا ہنستا ہوا بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا، روتا ہوا بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ تو یہ تنہائی مٹا کر جماعتی مفاد سامنے رکھ لینا یہ عقل سے ہوتا ہے، اسی کو ہم انسانی زندگی کہیں گے۔ مگر وہ عقل آزمائش کہاں پہ کرے گی؟ اسی کھانے پینے، رہنے سہنے، مکان بنانے، اٹھنے بیٹھنے اور باہم مل جل کر رہنے۔ اب اسی کو ذرا ایک قدم اور بڑھا دیجیے کہ طبع بشری جب کھانے پینے سے محض نفس کی رضا مطلوب، اور جب عقل آ گئی تو اب بنی نوع کی رضا سامنے آ گئی کہ میرے سارے بھائی بہن راضی ہیں۔ اب اگر اسی کے اندر ان تمام افعال میں یہ چیز پیش نظر ہو کہ تنہا میں ہی راضی نہ ہوں، میرے بھائی بہن نہیں بلکہ میرا خدا بھی راضی ہو مجھ سے، اب یہ ایمانی زندگی شروع ہوتی ہے۔ وہی چیزیں اب ایمان کی حکومت کے نیچے آ گئیں جو اب تک عقل کی حکومت کے نیچے تھی یا طبیعت کی حکومت کے نیچے تھی۔ تو طبع بشری خود غرضی سکھلاتی تھی، عقل انسانی جماعت پسندی اور مفاد عامہ کی رہبری کرتی تھی، مگر رضا تھی فقط انسان کی، یا میں راضی یا میرے بھائی بہن راضی یا سب والے راضی۔ لیکن جب ایمان کی روشنی آئی اب فکر یہ پڑی کہ جب کھانا کھانے بیٹھوں تو میرا خدا بھی راضی ہو، میں اس طرح سے کھانا کھاؤں، لباس پہنوں تو میرا اللہ بھی راضی ہو، میں اس طرح سے پہنوں، ایسا لباس نہ پہنوں جو اس کی منشا کے خلاف ہو۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ بنی آدم کے لیے، مرد کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے، عورت کے لیے جائے۔ تو ریشم کے کپڑا پہننے کا یہ مطلب کہ نفس تو راضی ہو جائے گا، اور ممکن ہے بھائی بندی راضیوں کے بڑا عمدہ لباس پہنا، مگر اللہ میاں راضی نہیں ہو گئے۔ تو عقل تب تو راضی ہو گئی، نفس بھی راضی ہو گیا، خدا راضی نہیں ہوا۔ جب ایمان کی حکومت کے نیچے آگے آئے گا آدمی تو اب دیکھے گا کہ کون سا لباس جائز ہے، کون سا ناجائز، کون سا حلال ہے، کون سا حرام۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ سونے کا استعمال مردوں کے اوپر میں حرام کرتا ہوں، عورتوں کے لیے جائز۔ تو سونے کی انگوٹھی پہننے کی یہ قطعاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ فرمایا گیا حلیۃ اہل النار، اہل جہنم کا زیور ہے، یہ آگ کی طرف لے جائے۔ تو مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہنے، سونے کا کوئی زیور پہنے۔ سونے کے بٹن کے بارے میں اجازت دی ہے شریعت نے، لیکن اس وجہ سے اجازت دی کہ اس کو تابع سمجھا گیا ہے لباس کی۔ تو جیسے لباس کے ذریعے کا کام بنا دیا جائے وہ لباس جائز، سونے کا کام بنے چاندی کا، تو بٹنوں کو حکم میں سمجھا گیا ہے کپڑے کے پھول بوٹے کے حکم میں۔ تو جیسے زری کا پھول بٹن بھی جائز، مگر بٹن کی ایک مقدار ہے کہ وہ 2-3 ماشے سے زیادہ نہ ہو۔ بہت زیادہ وزنی پہنے گا تو یہ حوثناکی ہوگی۔ اسی کے ساتھ فقہا یہ بھی قید لگاتے ہیں کہ اگر سونے کے بٹن استعمال کرے تو بدن کو نہیں لگنا چاہیے سونا، بلکہ گھنڈی بنا کر کپڑے میں سی لے اسے، تاکہ نیچے کپڑا رہے، کپڑے کے نیچے کھال ہو، براہ راست سونا بدن کو نہ چھوئے۔
اتنی قید کی ساتھ میں اجازت دی گئی ہے کہ مقدار بھی معمولی ہو اور بدن کو مس بھی نہ کرے. لباس کے اوپر گھندی پھری ہوئی ہو تو سونے کے بٹن جائز ہے, ورنہ نہیں. تو حرام قرار دیا کہ جب ایمانی زندگی کے نیچے آئے گا آدمی, جب سونے کا بٹن سامنے آئے گا وہ غور کرے گا کہ کس طرح جائز ہے کس طرح ناجائز ہے, کتنا پہنوں کتنا نہ پہنوں. لیکن جب تک ایمان کی زندگی نہ ہو, محض عقل ہو, عقل اجازت دے دے گی کہ چاہے 5 تولے کے بٹن پہن لو, چاہے تم کنگل بھی باندھ لو اپنے بازوؤں سے, چاہے تم ہار بھی سونے کا پہن لو, عقل ممانعت نہیں کرے. اس لیے کہ عقل زیادہ سے زیادہ چاہتی ہے یا نفس کی رضا یا انسانوں کی رضا. خدا کی رضا سے عقل کو تعلق نہیں, اس کا تعلق ایمان سے ہے کہ جب یہی کھانا پینا, اوڑھنا بچھانا, پہننا, رہنا سہنا ایمان کی زندگی کے نیچے آ جائے گا تو پھر حلال و حرام کی بحث شروع ہوگی, جائز و ناجائز کی شروع ہوگی. کھانا کھانے کے لیے بیٹھے گا آدمی تو غور کرے گا کہ یہ خنزیر تو نہیں ہے جو حرام قرار دیا گیا, یہ حلال جانور کا گوشت ہونا چاہیے. اگر خنزیر ہے تو اس طرح بھاگے گا ایک ایمان والا کہ جیسے سنکھیے سے بھاگتا ہے انسان, اسی طرح سے. اس لیے کہ سنکھیا مادی موت کا سبب ہے اور حرام چیز کا کھانا روحانی موت کا سبب بن جاتا ہے. لیکن محض عقل ممانعت نہیں کرے گی, وہ کہے گی چاہے تم سانپ کھا لو چاہے خنزیر کھا لو, میری طرف سے اجازت. لیکن ایمان کہے گا کہ اس کی اجازت نہیں, اس واسطے کہ ہر گوشت میں ہر پوست میں کچھ خاصیت ہے. جیسے اطباء بری خاصیت کی چیزوں سے روکتے ہیں, ایسے ہی اطباء روحانی انبیاء علیہ السلام بری خاصیتوں کی اشیاء کھانے کی ممانعت کرتے ہیں. ہر گوشت کی ایک خاصیت, خنزیر کے گوشت میں بے حیائی اور بے غیرتی داخل. خنزیر کی طبیعت میں بے غیرتی, نجاست خور ہے, غلاظت خور ہے, تو وہی گندگی آئے گی ان لوگوں کے اندر کے جو خنزیر کھانے والے ہیں. طبیعت میں غلاظت, طبیعت میں کدورت, بے حیائی, بے غیرتی. جیسے ایک خنزیرہ پر جشن کرتا ہے جوڑا نہیں, وہی صورت انسانوں میں پیدا ہو جائے گی. تو شارع علیہ السلام نے ممانعت کی کہ ایسا گوشت کہ جس کی خاصیت میں بے غیرتی اور بے حیائی داخل ہو مت استعمال کرو. درندوں کے گوشت کی ممانعت کی, شیر اور بھیڑیا حرام قرار دیا گیا کیونکہ ان کے گوشت کے اندر درندگی کی خاصیت ہے. تو انسان اگر چیرنے اور پھاڑنے والا جانور بن جائے انسانیت ختم ہو جائے گی. ایسے جانوروں کی اجازت دی کہ جن کے اندر مسکنت ہو, جن کے اندر بے غیرتی نہ ہو, بے حیائی نہ ہو, ان کے اندر کچھ مسکینی کی شان ہو, کچھ اعتدال کی شان ہو, حملہ آوری کے جذبات نہ ہوں, تاکہ عدل پیدا ہو. یہ خاصیت اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس مخلوق کو کیسا بنایا. اسے بھی حق ہے کہ یوں کہے کہ میں نے فلاں جانور حرام کیا, تم پر فلاں حلال کیا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ, حرام کیا گیا تم پر خنزیر, دم مسفوح, خون نکلا ہوا بدن سے جانور, مردار تم پر حرام قرار دیا گیا. مردار میں روح اور روحانیت کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا, خالص مادیت رہ جاتی, اور خالص مادیت متعفن اور گندا چیز ہے, روح آ کر کے اس سے گندگی دفع کرتی. تو مردار کھانا حرام قرار دیا, خنزیر کھانا حرام, درندے حرام قرار دیے گئے, شیر بھیڑ یا کتا. تو شارع علیہ السلام حق تعالی شانہ جو شریعتوں کا بھیجنے والا ہے اور ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے, وہ جانتا ہے کہ میں نے کس چیز میں کیا خاصیت اور کیا جوہر رکھا ہے. اسے حق ہے کہ وہ یوں کہے فلاں چیز استعمال کرو فلاں مت کرو. جب آدمی ایمان کے نیچے آ جاتا ہے تو پھر اس کو کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں رضائے خداوندی پیش نظر ہوتی ہے کہ میرا مالک ناراض نہ ہو مجھ سے, جو میرے حق میں منعم ہے اور محسن ہے, جس نے یہ نعمتیں مجھے عطا کی. اسی طرح سے نسل بڑھانے میں زنا سے بچے گا, نکاح کی طرف آئے گا آدمی. لیکن ایمانی زندگی نہ ہو, محض عقل ہو, تو عقل محض میں زنا بھی حلال ہے اور نکاح بھی حلال, اس میں اس کا
کوئی امتیاز نہیں ہے کہ یہ زنا ہے یہ صفا. یہ تو ایمانی زندگی بتلائے گی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، یہ حرام ہے یہ حلال. تو اب طبع بشری جب تک ہے فقط اپنے نفس کی رضا سامنے ہوتی ہے کہ مجھے خوشی اور مجھے رضامندی ہو جائے کھا پی. عقل آتی ہے تو اس میں مفاد عامہ سامنے آتا ہے، سارے انسانوں کی رضامندی پیش نظر ہوتی ہے، جس کو ہم جمہوریت کہہ دیں. تو جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی سب کی رائے لے لو، سب کی خوشی حاصل ہو جائے. اور جب ایمانی زندگی آتی ہے تو جمہور سے اوپر بالا کر خدا کی رضا کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہے، نہیں جمہور ہو راضی ہے نہ ہو، سارے انسان مل کر ناراض ہو جائیں مگر پروردگار راضی ہو، ایک مومن ترجیح دے گا اس کام کو. سارے انسانوں کو ناراض کرنا گوارا کرے گا، اللہ کو ناراض کرنا گوارا نہیں کرے گا. تو یہ ایمانی زندگی ہے. تو ایمان کے اندر وہی تمام چیزیں جو اب تک استعمال میں آ رہی تھی وہی رہے گی، وہی مادہ زندگی کا رہے گا. شکل بدل گئی، وہ شکل آ گئی رضا خدا بندی. اب انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں پانی پیوں تو کس طرح پیوں، کس طرح مجھے حکم دیا ہے میرے مالک نے. فرمایا گیا حدیث میں کہ پانی پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو، بائیں ہاتھ سے پیو گے تو شیطان شامل ہو جائے گا پینے میں، اور شیطان کا حصہ قائم ہوگا. اور جب شیطانی حصہ کسی کھانے پینے میں قائم ہوا تو وہی شیطنت بھی اس کے اندر آئے گی، نفس پر ویسے ہی اثرات پڑیں گے. تو فرمایا گیا کہ دائیں ہاتھ سے پانی پیو، بائیں سے مت پیو. اگر دایاں ہاتھ کھانے میں آلودہ ہے اور مجبور ہے کہ گلاس ہاتھ بائیں ہاتھ میں لے تو کم سے کم دائیں ہاتھ کا کوئی حصہ لگا لیں تاکہ دائیں سے پینا متحقق ہو جائے، سمجھ میں آ جائے. اسی طرح سے فرمایا گیا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا شیاطین کا کام ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا انبیاء کا کام. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شریف اور بہتر کام میں دایاں ہاتھ پسند. لباس پہنتے تو پہلے دایاں ہاتھ دائیں آستین میں ڈالتے، پاجامہ پہنتے تو پہلے دایاں پیر دائیں پائچے میں ڈالتے، کندھا کرتے تو پہلے دائیں جانب کو اسے لے جاتے، دانت مانجتے تو پہلے دائیں جانب کو انگلی چلاتے. تو تیامن اور دائیں اور یمین کی جانب پسند ہے انبیاء علیہ السلام کو، اور شیاطین کو بائیں جانب پسند. بائیں جانب وہ سمجھی جاتی ہے خفیف اور دائیں جانب سمجھی جاتی ہے شریف. تو خساست کے امور، رذالت کے امور، گندہ امور پسندیدہ ہیں شیاطین سے، اور ہر چیز میں پاک حصہ پسند ہے انبیاء. تو جب ایمانی زندگی آئے گی تو کھانے میں بھی غور کرے گا کس طرح کھاؤں، پینے میں بھی غور کرے گا کس طرح کھاؤں، اس سے بھی غور کرے گا کہ میرا کھانا حرام کا ہو یا حلال کا، جائز طریق پر کمایا ہوا ہو ناجائز طریق پر کمایا ہوا نہ ہو، یہ بھی غور کرے گا. اس واسطے کہ دینی توفیق کا تعلق ہے اصل حلال. حرام لقمہ جب پیٹ میں پہنچتا ہے تو توفیق سلب ہو جاتی ہے، دین کے جذبات مردہ ہو جاتے ہیں اگر حرام غذا اندر پہنچتی. حلال غذا پہنچتی ہے تو دینی جذبات بھڑکتے ہیں، جذبہ پیدا ہوتا ہے دینی عمل کا، دین کی محبت کا. اس لیے کہ دین بہرحال پاک چیز ہے تو پاک ہی قسم کی غذاؤں سے وہ اشتعال میں بھی آئے گا، ناپاک چیز سے بھڑکاؤ نہیں بھڑکے. اگر کسی شخص کی طبیعت نہایت پاکیزہ اور ستھری ہے، اس کے سامنے اگر کسی غلیظ آدمی کو پیش کرو تو منہ پھیر لے گا کدورت، اور اگر اس کی طبیعت گندی ہے تو جس کی غلیظ چیزیں سامنے آئے گی اس کے لیے سب برابر ہوں. دکن کے جو بادشاہ تھے تانا شاہ مشہور ہیں، انہیں تانا شاہ اس لیے کہتے ہیں کہ طبیعت بہت نازک، بہت زیادہ لطیف. جب غنیم نے قبضہ کیا دشمن نے ان کے ملک پر تو جدید بادشاہ کے قدیم کو ڈھکیلتا ہے تو قدرتی بات ہے، تو ان کے لیے تجویز ہوا کہ انہیں قتل کیا جائے. انہوں نے یہ کہلایا کہ بہرحال میں جب واجب القتل ہوں تو قتل تو تم کرو گے، لیکن
تم زیادہ جدوجہد مت کرو میرے قتل پہ، میں آسان ترکیب بتا دیتا ہوں، خود ہی ختم ہو جاؤں گا۔ مزاج میں کی لطافت تو کہا کہ کسی غلیظ عورت کو، بھنگن کو گندگی لے کر سامنے سے گزار دو تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ نجاست کا ٹوکرا لے کے عورت گزری، پھٹ وہی دم نکل گیا، تحمل نہیں کر سکی ان کی طبیعت۔ تو پاک اور لطیف طبیعتیں غلاظت کو برداشت نہیں کر سکتی، غلیظ طبیعتیں پاک چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جو کیڑے پاخانے میں پیدا ہوتے ہیں اگر عطر ڈال دو تو نہیں مر جائیں گے، اس لیے کہ ان کی طبیعت کا تقاضا غلاظت اور گندگی، اور پاک تینوں چیزوں میں اگر ناپاک چیز سامنے رکھ دی ان پہ مردنی چھا جائے گی۔ تو ہر چیز میں اس کی طبیعت کے مناسب جو چیز آتی ہے جبھی وہ زندہ رہتی۔ تو جو ستری تباہیں ہیں اور ایمانی تباہیں ہیں کبھی برداشت نہیں کر سکتی لقمہ حرام کو، حتیٰ کہ مشتبہ لقمے کو بھی۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کانجھلوی، ان کا تقویٰ اور طہارت مشہور ہے۔ فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ کا معاملہ ہے میری ساتھ کہ اگر نادانستگی میں کبھی مشتبہ لقمہ بھی پیٹ میں پہنچ گیا فوراً طے ہو جاتی ہے، پھیلتا نہیں بدن کے۔ یہ اللہ کا ایک معاملہ ہے میری ساتھ۔ تو انتہائی تقویٰ اور پاکیزگی برتتے برتتے حق تعالیٰ کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر ٹھہرتی نہیں اس شخص کے معدے میں ناپاک غذا یا مشتبہ غذا، بشرطے کہ متقی ہونے کی مشق کرے آدمی، تقویٰ کی مشق کرے آدمی۔ جب تقویٰ باطن نصیب ہو جاتا ہے تو پھر حق تعالیٰ خود حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ہی واقعہ فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ اعظم گڑھ گیا، اب فرماتے تھے کہ اعظم گڑھ کے ضلع میں چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں کے لوگوں نے مجھے بلایا، اسٹیشن سے 4 میل دور تھا۔ وہاں سے جب فارغ ہوا تو رات کو 11 بجے جاتی تھی ریل، اور سردی کا زمانہ تھا اور بہاریں برس رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ رات کو 10 اور 11 بجے حضرت کو اگر لے جائیں، اندھیری رات ہے، سردی کا زمانہ، بارشیں ہو رہی، تکلیف ہوگی، تو یہ خیال کیا کہ عصر کے وقت پہنچا دیا جائے، اسٹیشن پر رہیں، جب رات کو 11 بجے گاڑی آئے گی سوار ہو جائیں۔ تو حضرت کو ٹانگے میں سوار کر کے لوگ اسٹیشن پر لے آئے۔ سردی پڑ رہی تھی شدید، اور اسٹیشن بہت چھوٹا سا تھا، نہ وہاں کوئی ویٹنگ روم تھا نہ مسافر خانہ تھا، بس ایک تو دفتر کا کمرہ تھا اسٹیشن ماسٹر کے، اور اسی سے ملا ہوا ایک مال گودام تھا جس میں کچھ بوریاں غلے وغیرہ کی سامان پڑا۔ اسٹیشن ماسٹر تھا تو ہندو مگر بڑا بھلا آدمی تھا، اس نے 2-4 بوریاں ہٹا کے 2 مسلوں کی جگہ بنا دی اور حضرت سے عرض کیا کہ آپ آرام سے بیٹھے۔ وہ اور زیادہ آرام کی جگہ ہو گئی، ہوا چہار طرف سے بند ہو گئی، بڑے آرام سے بیٹھ گئے۔ فرماتے تھے کہ جب مغرب کا وقت ہوا تو میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سنتیں پڑھی، اس کے بعد نفلوں کی نیت باندھی، تو وہ اسٹیشن ماسٹر ایک لیمپ لے کر آیا تاکہ اس میں چاندیاں کر دیا جائے۔ فرماتے تھے حضرت کہ میرے دل میں مان یہ خطرہ گزرا کہ مال گودام کے لیے تو گورنمنٹ نے کوئی لیمپ رکھا نہیں ہو، یہ محض میری وجہ سے لایا، اور لایا ہوگا ریلوے کا لیمپ، اور ریلوے کا لیمپ مال گودام کے لیے ہے نہیں، میری وجہ سے آ رہا ہے، تو میں گوا غاصب ٹھہرا، مجھے کوئی حق نہیں اس روشنی کے استعمال کا۔ تو فرماتے تھے کہ نماز میں مجھے ایک بے چینی شروع ہوئی، اور میں نے دعا کی کہ اللہ تو نے ہمیشہ مجھے مشتبہ چیزوں سے بچا ہے، آج یہ مشتبہ چیز آ رہی ہے میرے استعمال میں جس کا مجھے حق نہیں ہے، تو یہاں بھی بچانے والا ہے۔ فرماتے تھے کہ بمشکل ضیق کے ساتھ میں نے 2 رکعتیں ختم کی، جب سلام، اور وہ اسٹیشن ماسٹر نے لیمپ رکھا نہیں، لیے کھڑا رہا تھی، جب میں سلام پھیر چکا تو اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ مولانا یہ میں لیمپ لے کے آیا ہوں، اور یہ اسٹیشن کا نہیں میرا ذاتی لیمپ ہے، میں اس لیے لیا کہ اندھیرے کی تکلیف نہ ہو۔ فرماتے تھے کہ میں نے اتنی دعائیں دی اسے
کہ کس قدر اس نے رعایت کی حدود کی. اس نے خود محسوس کیا کہ مجھے حق نہیں ہے اسٹیشن کی روشنی استعمال کرنے کا مال گودام میں، وہ بھی ایک شرط کی وجہ سے، تو اپنے گھر سے لیمپ لے کے آیا. طبیعت میں جب سلامتی ہوتی ہے تو کافر بھی ہو تو طبیعت رہنمائی کرتی ہے، بشرطے کہ مذہب کا کوئی جذبہ موجود ہو، اخلاقی قدریں اس کے اندر ہو موجود. اور نیز ہے یزداں مراد متقی. متقی جب تقویٰ پر پہنچتا ہے آ کر کے حق تعالیٰ خود حفاظت فرماتی ہیں اس کی، ایسے راستے پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی مشتبہ چیز میں گرفتار نہ ہو. مگر یہ جبھی ہوتا ہے کہ جب تقویٰ کی عادت ڈالے، تقوی باطن کی عادت ڈالے. ایک تو تقوی ظاہر ہے، وہ تو یہ کہ برا عمل نہ کریں، ناجائز عمل نہ کریں، جائز عمل کی حد میں رہیں. اور ایک ہے باطنی تقوی. باطن کا تقوی زیادہ دقیق ہوتا ہے اور ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی جب تک کہ اعلیٰ درجے کا متقی نہ ہو. مثال اس کی یہ ہے، فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شربت پینے بیٹھا ہو، سرخ رنگ کا شربت ہے اور کنچ کے گلاس میں ہے، اور تصور اس نے یہ باندھا کہ گویا میں شراب پی رہا ہوں، یہ شراب ہے ہاتھ میں پی رہا ہوں. فرماتے ہیں وہ گنہگار ہے، اور اگر اس کی نیت کھل جائے تو حاکم وقت سزا دے گا اسے کہ خیال سے اس نے شراب پی لی، وہ واقع میں شراب نہیں. یہ تقوی باطن کے خلاف ہے کہ تصور بھی باندھا جائے شراب. فرماتے ہیں وہ شربت پینا اس کے حق میں مکروہ تحریمی بن جائے گا، جبکہ اس نے تصور کر لیا کہ یہ تو شراب. تو اس نے زبان سے اگر شراب نہ پی تو خیال سے پی لی شراب. فقہا لکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی عورت کے پاس ہے، ہاتھ تھامے ہوئے ہے، ہاتھ رکھے ہوئے ہے، اور دل میں دھیان یہ ہے کہ فلاں اجنبی عورت جس سے مجھے عشق ہے، یہ وہ ہے اجنبی عورت. تصور یہ باندھے اپنی بیوی کی نسبت کہ یہ فلاں اجنبی عورت ہے. فرماتے ہیں کہ یہ باطنی طور پر حکم میں زانی کے ہوگا. یہ سب اس کے حق میں ناجائز ہے اس وقت ہاتھ لگانا بیوی کو جب تک کہ تصور بدل کر توبہ نہ کرے. اس کو باطنی تقویٰ کہتے ہیں کہ دل میں تصورات بھی غلط نہ پیدا کرے آئے. اس لیے کہ دل کے تصور ہی سے تو آگے عمل شروع ہوتا ہے. جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں، جذبات سے عمل شروع ہوتا ہے. تو اگر ناپاک تصورات قلب میں آنے لگے تو عمل بھی ناپاک شروع ہوگا. تو شریعت نے بچا ہے کہ برے برے تصورات سے بھی اپنے قلب کو پاک رکھو. اسے کہتے ہیں تقوی باطن. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو لوگ تقوی کی عادت ڈالتے ہیں، اگر کسی وقت نادانستگی سے کسی غلطی میں پڑ جائیں، فوراً ان کی طبیعت میں روشنی پیدا ہوتی، سنبھلتے ہیں اور توبہ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی. اس خیال سے بھی توبہ کرتے ہیں. تو خیال کا بھی تو بڑا اثر ہے عمل کے اندر. خیالات کو اگر روکے نہ شریعت اور اجازت دے دے کہ جیسی رو آئے خیالات کی کرتے رہو تو بہت سی بدعملیوں میں آزاد ہو جائے گا آدمی خیال سے عمل کرنا. اب کتنی دقیق بات ہے کہ احادیث میں فرمایا گیا کہ اجنبی یا عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے. اجنبی مرد یعنی ایک عورت نے لوٹے سے پانی استعمال کیا اور پانی بچ گیا، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اگر وہ عورت اجنبیہ ہے تو اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے اس شخص کے حق میں. اس لیے کہ جب اس سے وضو کرے گا تو خیال آئے گا کہ فلانی عورت کے پاس کا بچا ہوا پانی ہے، یہ ذریعہ بنے گا اس عورت کی طرف دھیان جانے کا. اگر یہ دھیان بڑھ گیا تو ممکن ہے نیت میں فساد پیدا ہو جائے. تو یہیں سے روکا شریعت نے کہ قلب کی حفاظت کرو. حدیث میں فرمایا آپ نے کہ التقوی ہاں ہونا، تقوی قلب کے اندر ہوتا ہے. جب قلب میں آ جائے گا تقوی تب عمل کے اندر تقوی پیدا ہوگا. اور قلب ہی متقی نہیں تو قالب کیسے متقی بن جائے گا؟ قالب تو تابع ہے قلب کی. تو بہرحال جب ایمانی زندگی آدمی کی ہوتی ہے تو خیال تک سے آدمی کنٹرول کرتا ہے کہ خیالات میرے فاسد تو نہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اس لیے کہ حق تعالی شانہ تو جیسے آپ کے ہاتھ پیر کو دیکھتے ہیں دلوں کو بھی تو دیکھتے ہیں. واللہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کی کھٹک کو محسوس کرتے ہیں.
ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ نیت کیا ہے اس کے اندر۔ تو دنیاوی بادشاہتوں کا قانون تو لاگو ہوتا ہے فقط بدن کے اوپر، لیکن خدائی قانون تو قلب پر بھی لاگو ہوگا، کیونکہ وہ بادشاہ قلب کو بھی جانتا ہے۔ دنیاوی سلطنتیں بدعملی کو روک سکیں گی، چور نے چوری کی اس کو جیل بھیج دیا، ڈکیت نے ڈکیتی ڈالی اسے جیل بھیج دیا تاکہ یہ بدعملی رک جائے، لیکن قلب تو نہیں بدل سکتی حکومت، قلب بدلے گی خدا کی حکومت۔ کہ دنیاوی حکومتیں افعال کو روکتی ہیں اور دینی حکومت اور قانون ان برے افعال کی نفرت دل میں ڈال دیتی، کہ جب تک اخلاقی حالت درست نہ ہو آدمی صحیح معنی میں آدمی نہیں بنتا۔ آپ نے طاقت سے ایک کام کو روک دیا، لیکن اگر اخلاق صحیح نہیں تو جب ذرا آزادی ملے گی پھر وہ حرکت کرے گی۔ اس لیے جہاں افعال کو روکنے کی ضرورت ہے اخلاق کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اخلاقی حیثیت سے اس کے اندر نفرت پیدا ہو جائے بدعملی، یہ بھی ضرورت اور لازمی چیز کہ یہ بھی فریضہ ہے کہ برے افعال پر پابندی عائد کی جائے تاکہ لوگ بدعمل نہ بنے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے اخلاق کو درست کیا جائے تاکہ بدعملی سے لذت نہ حاصل کر سکے بلکہ نفرت پیدا ہو جائے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی کھانا پینا، وہی سونا جاگنا، وہی اٹھنا بیٹھنا، وہی ملنا جلنا، وہی مکان بنانا۔ اب تک طبیعت حکومت کر رہی تھی تو حیوانی زندگی تھی، اب عقل حکومت کرنے لگی تو انسانی زندگی بنی، اب خدا کی وحی کی حکومت ہوئی تو یہ ایمانی زندگی بن گئی، مگر ایمانی زندگی کا مادہ وہی رہا کہ جو حیوانی زندگی کا، جو انسانی زندگی کا، انہی افعال کو شائستہ بہتر بنا دیا۔ تو شریعت اسلام آپ کے کھانے پینے کو نہیں روکے گی، آپ کی تجارت کو نہیں روکے گی، آپ کی زراعت کو نہیں روکے گی، حکمرانی کو نہیں روکے گی، مگر ان ساری چیزوں کو شائستہ بنا کر رضائے خداوندی کا ذریعہ بنا دی تاکہ آپ کے قلب میں شائستگی پیدا ہو جائے۔ تو اسلام جامع مذہب ہے، وہ فقط یہی نہیں سکھلاتا کہ تم نماز روزہ کر لیا کرو، یعنی فقط مسجد سے تعلق نہیں، اسلام کا تعلق تخت سلطنت سے بھی ہے، اسلام کا تعلق گھریلو زندگی سے بھی ہے، اسلام کا تعلق میدانی زندگی سے بھی ہے، جنگی زندگی سے بھی ہے، صلح کی زندگی سے بھی ہے، مگر ہر چیز کو اسلام قائم کر دیتا ہے کہ قلب کا رخ ذرا صحیح کر لو، کام وہی کرو وہ خدا کی طرف کرو۔ اسی کام میں اب تک رخ تھا دنیا کی طرف، اسی کام کا رخ بدل کے اللہ کی طرف کر دو، وہ دین بن جائے۔ غزوہ بدر کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور خنجر اٹھایا جنگ میں، میدان جنگ میں جو خنجر اٹھایا تو ابو جہل نے تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر، بخنجر چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اے علی، میں تو سمجھتا تھا کہ تم دانشمند، دشمن پر قابو پا کر اسے چھوڑ دینا یہ کون سی دانشمندی، اور میں تمہارا بھی دشمن، تمہارے پیغمبر کا بھی دشمن، تمہارے دین کا بھی دشمن، کہ جو بدترین دشمن تھا تمہارے نزدیک جب تم نے قابو پا اور اسے چھوڑ دیا تو اس سے زیادہ غیر دانشمندی کیا ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں تجھ سے لڑنے کے لیے آیا تھا، خدا کی وجہ سے، اپنے نفس کے جذبات کی وجہ سے میں نے لڑائی مول نہیں لی تجھ سے، میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا۔ تو نے جب میرے منہ پر تھوکا میرے نفس میں غیر پیدا ہوئی، اب اگر میں قتل کرتا تو نفسانی سے قتل کرتا، میری عبادت تباہ ہو جائے، تو میرا کوئی نفسانی تعلق تھوڑا ہی، میں تو خدا کے لیے لڑ رہا ہوں کہ تو اللہ کے دین کا دشمن ہے، اس کے کلمے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، میں خدا کے کلمے کو اونچا کرنے اس لیے میں اس کے دشمن کو پچھاڑ رہا تھا، اور جب تو نے تھوک دیا منہ پر تو میرے نفس میں جذبہ پیدا ہوا غیر کا، اب قتل کرتا میں تو نفسانیت سے قتل کرتا، للہیت باقی نہ رہے۔ یہ اندازہ ہوا کہ قتل تو وہی تھا، طبعی جذبے سے قتل کرتے وہ نفسانی جذبہ ہوتا، عقلی جذبے سے قتل کرتے تو زیادہ ہوتا کہ میری قوم محفوظ ہو جائے، اس کے شرط
لیکن ایمانی جذبے سے قتل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرا خدا راضی ہو مجھے آخرت میں مراتب ملے. تو ایمانی زندگی انہی چیزوں کو اونچا دکھا کر اوپر پہنچا دیتی، وہ بند نہیں کراتی ان چیزوں. وہی لڑنا بھیجنا رہتا ہے، وہی صلح اور آشتی رہتی ہے، وہی کھانا پینا رہتا ہے، وہی مکان بنانا رہتا ہے. جو کام کفار کرتے ہیں وہی مومن کرتے ہیں. کافر کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، مومن بھی کھاتا پیتا ہے. کافر لڑتا اور صلح کرتا ہے، مومن بھی لڑتا اور صلح کرتا ہے. کافر بھی مکان بناتا ہے، مومن. فرق کیا ہے کہ یہ بحیثیت مومن ہونے کے سب کام کرے گا لوجہ اللہ، کافر یہی سب کام کرے گا لوجہ النفس، اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے. مومن میں سے نفسانیت ختم ہو کر للہیت آ جاتی ہے کہ للہ فی اللہ کام کرتا ہے، لوجہ اللہ کام کرتا ہے. تو کافر اور مسلم کے عمل میں فرق نہیں ہوتا، نیت میں رخ میں فرق ہوتا. ایک کا رخ ہے زمین کی طرف، ایک کا رخ ہے عرش کی طرف. تو ایمانی زندگی فقط رخ بدلتی ہے، اعمال کو تبدیل نہیں کرتی. اعمال میں کچھ شائستگی بتلاتی ہے، اس کو اچھے ڈھنگ سے قائم کرتی ہے، لیکن اصل مقصود یہ کہ رخ بدل جائے، نفس مہذب ہو جائے. تہذیب نفس اصل ہے، یہ کہلاتی ہے ایمانی زندگی. تو آپ نے اندازہ کیا کہ حیوانی اور انسانی اور ایمانی زندگی میں عمل کا فرق بھی نیات کا فرق ہوتا چلا جاتا. تو اگر ہم فقط کھانے پینے میں لگے رہیں، فقط پہننے اوڑھنے میں لگے رہیں، فقط سنوارنے میں اپنے آپ کو لگے رہیں تو حیوانیت سے آگے. اور اگر قومی خدمت کی زیادہ سے زیادہ قوم کے مفاد کے لیے بھی کیا تو زیادہ سے زیادہ انسان بن گئے، لیکن مومن یہ بھی بنے. مومن جب بنیں گے جب ان سب چیزوں کو لوجہ اللہ بنا لیں. ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا حق تعالیٰ نے اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم مسلم بن جاؤ. تو مسلم بننے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ معاذ اللہ اب تک کفر پہ تھے اب ایمان قبول کرو. تو پیغمبر ہے، وہ تو سرچشمہ ہے ایمان کا. مسلم بننے کے معنی ہے گردن لہوا دینے کے، یعنی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو کہ جو کام کرو ہماری رضا کے لیے کرو، اپنے نفس کی رضا کے لیے مت کرو. قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میں بن گیا مسلم. فرمایا جب بن گئے تو اعلان کرو. دوسری آیت میں قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہہ دو اے ابراہیم کھلے بندے کہ میری نماز اور میرا حج، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ رب العزت کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں. تو میرے ان اعمال کی رضا میں اللہ کی کوئی شریک نہیں، تنہا اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. تو مسلم بننے کے معنی یہ نکلے کہ یہی کھانا پینا، یہی مرنا جینا لوجہ اللہ بن جائے انسان کا، وہ ایمانی زندگی ہو جائے. تو ایمان آ کر کے کوئی اور زندگی نہیں سکھلاتا، اسی دنیا کی زندگی کو مہذب اور شائستہ بنا دیتا. اور جب یہ زندگی ذرا مکمل ہو جاتی اور اللہ کی رضا کے لیے آدمی لڑتا بھی ہے، مرتا بھی ہے، جیتا بھی ہے، سب اس کے لیے ہو جاتا ہے. تو جتنا اللہ کے لیے کام کرے گا، جتنا اللہ کے لیے زندگی کرے گا، حق تعالیٰ کی معرفت اور پہچان بڑھتی جائے گی. جتنی پہچان بڑھتی جائے گی قرب خداوندی نصیب ہوتا جائے گا. تو اب تک کے ایمانی زندگی میں فقط عقیدہ تھا کہ مالک الملک ایک ہے، اس کی رضا کے لیے مجھے کام کرنا چاہیے. لیکن رضا کے لیے کام کرتے کرتے جب معرفت بڑھ جائے گی تو فقط علم نہیں رہے گا، جان پہچان ہو جائے گی، قریب پہنچے گا حق تعالیٰ. اور اب منشا کی پابندی کرنے لگے گا. اب تک تو قانون کی پابندی کر رہا ہے. حکم دیا تھا کہ حرام چھوڑ دو کہ بہت اچھا، حلال اختیار کرو کہ بہت اچھا، نماز پڑھ لو کہ بہت اچھا، سچ بولو کہ بہت اچھا، جھوٹ مت بولو کہ بہت اچھا، رشوت مت لو کہ بہتر ہے. جتنے احکام تھے، قوانین کی پابندی کا نام تھا اسلام اور ایمان. تو ایمانی زندگی کے یہ معنی ہے کہ خدا کے قانون کے نیچے زندگی بسر کرے آدمی. یہ ہوئی ایمانی زندگی.
لیکن ایک مرتبہ زندگی کا اس سے بھی اوپر کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قانون کی پابندی کرتے کرتے اخیر میں قانون ساز کی منشا کی پابندی کرنے لگتا ہے آدمی، کہ جو ان کا منشا ہو وہ انجام دوں۔ تو قانون میں تو ہوتی ہے وسعت، اور منشا بلند و بالا چیز ہوتی ہے کہ جب آدمی منشا کو پانے لگے تو قانون سے بالا تر ہو کر عمل کرتا ہے۔ قانون تو یہ ہے، مثلا کسی محبوب نے امر کیا کہ بھائی اپنے باغ میں سے پھول ہمیں دے دو اور صبح کو اتنے پھول پہنچا دو۔ منشا کی پابند یہ تو ہے قانون کی پابندی کہ جتنے پھول مانگے آپ نے پیش کر دی، اور اس قانون سے بالا کر کیا ہے کہ پورا باغ لے جا کے سپرد کر دیا محبوب کے، پھول کیسا سارا باغ آپ کا۔ اللہ نے مانگا کہ اب روٹی جو کھاتے ہو اس میں سے تھوڑا سا حصہ ہمارے نام کا نکال دو۔ جذبے میں آ کے اس نے کہا کہ پورا کھانا فقیر کو دیتا ہوں، میں صافہ کرتا ہوں آپ کے لیے، روزہ رکھتا ہوں۔ یہ ہے منشا کی پابندی کہ قانون سے بالا کر ہو کر آدمی عمل کرے۔ یہ جب کرے گا کہ جب حاکم سامنے موجود ہو، جب سامنے موجود ہوگا پھر اس کا انتظار نہیں ہوگا کہ یہ حکم دے تو عمل کروں، وہ تو اس کے نگار ابرو کو پہچان کے عمل کرے گا آدمی، اس کی منشا اس کی پیشانی سے معلوم ہو جائے گی یہ چاہتا ہے۔ ان کے اورنگزیب کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا تو اس نے تیاری شروع کر دی دکن پر حملے کی۔ دکن پر جو جنگ وہ عالمگیر نے لڑی، 12 برس تک لڑتے رہے، تو ابھی ضابطے میں حکم نہیں دیا تھا عالمگیر نے، لیکن اس نے تیاری شروع کر دی، سامان رسد جمع کرنا شروع کر دیا، فوجوں کی آراز کری اور ان کے کانوں میں پھونک دیا کہ دکن پر جانا ہے تیاری کر لو۔ حالانکہ بھی بادشاہ نے نہ کہا نہ سنا، تو لوگوں نے کمانڈر ان چیف سے کہا کہ بادشاہ کا تو وہ حکم نہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ کا حکم تو نہیں سنا اپنے کانوں، مگر میں کھڑا ہوا تھا اور اورنگزیب تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، دکن کا جو ذکر آیا تو نہایت تیز نگاہوں سے دکن کی طرف دیکھا، میں سمجھ گیا کہ جنگ ہے اس کے قلب کے اندر، میں نے تیاری شروع کر دی، ابھی حکم تو نہیں آیا۔ ضابطے میں ان سے جب لاؤں گا جب ضابطے کا سرکاری حکم آ جائے گا، مگر منشا میں نے پا لیا ہے اورنگزیب کا کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں دکن سے، میں نے قبل وہ تیاری شروع کر دی۔ تو اگر عالمگیر سے دور رہتا تب تو انتظار کرتا کہ قانونی حکم پہنچے جب تعمیل کروں، اور جب سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اس کے نگاہ ابرو کو، پیشانی کی شکن کو، تو وہاں انتظار حکم کا نہیں، وہ تو پیشانی بتلا دے گی کہ یہ منشا ہے۔ تو منشا کی پابندی کرنا یہ بہت پہچان کر عمل کرنا ہے، اگرچہ قانونی حکم نہیں آ۔ اس کو کہتے ہیں معرفت اور عرفان۔ تو ایک ہے علم اور اعتقاد، وہ تو ہوتا ہے غائبانہ، عقیدہ باندھ لیا کہ اللہ ایک، رسول برحق، جو قانون آئے گا عمل کریں گے، یہ علم ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا، رسول کو آنکھوں سے دیکھ لیا، پیشانی دیکھ لی، اب قانون کا انتظار نہیں، اب تو پیشانی اور آنکھ بتلا دے گی کہ یہ ہے مقصد، انجام دو۔ اس کو معرفت کی زندگی کہتے ہیں۔ تو ہم اس کا نام رکھیں گے عرفانی زندگی۔ عرفانی زندگی کا کیا حاصل ہے کہ قانون کی پابندی سے بالا ہو کر قانون صاحب کے منشا کی پابندی کرے، آج انتہائی قریب ہو جائے چشم و ابرو کو پا کر اور اس کی تعمیل کرے۔ آج ایرانی شہزادے کا ایک واقعہ میں نے دیکھا کہ اس کے یہاں مہمان ہوا بادشاہ ہندوستان اور ضرورت تھی ترش لیموں کی، تو آدمی بھیجا گیا کہ شہزادے ایران کے باغ میں کھٹے لیمو ہیں وہ لے آؤ۔ اجازت لینے کے لیے خادم گیا ایرانی شہزادے کے پاس، اس نے بہت ہی کچھ منقص سے ہو کے اس خادم کو دیکھا، اس نے باہر آ کے کہا کہ وہ اجازت مل گئی ہے لیمو توڑ۔ دوسرے نے کہا کہ بے وقوف اجازت کہاں ملی، ایک تو لفظ نہیں بولا شہزادے ایران نے۔ اس نے کہا احمق، بادشاہ کہیں یہ کہا کرتے ہیں کہ جاؤ جا کے لیمو توڑ لو۔ اس نے ترش نگاہوں سے دیکھا تو ترش روئی سے سمجھ گیا کہ کھٹے لیمو کی اجازت دے دی ہے۔
تو وہ منشا کو پاتا تھا. جو پاس رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ منشا طبیعت میں اتنا دخل پا لیتے ہیں کہ منشا ان کے سامنے آ جاتا ہے کہ لفظ سامنے ہو یا نہ ہو. تو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام جو معرفت خداوندی حاصل کر لیتے ہیں وہ اپنے ذوق سے ان چیزوں کو پا لیتے ہیں جو منشا خداوندی ہوتا ہے، حالانکہ حکم سے بھی کوئی بھی نہیں آئے اور وہ پابندی کرتے ہیں. تو بہت سے اہل اللہ اور اولیاء کاملین ان کے قلب پر جو واردات ہوتی ہیں وہ قانون نہیں ہوتا شریعت، مگر ان واردات سے انہیں منشا خداوندی معلوم ہو جاتا ہے. وہ عمل شروع کرتے ہیں اپنے ذوق کے لحاظ، اس کی تبلیغ تو نہیں وہ کرتے کیونکہ قانونی چیز نہیں، مگر خود مکلف اور پابند ہے کیونکہ منشا کو دیکھ لیا ہوں. حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ جو دارالعلوم کی جماعت کے شیخ ہیں، جب مکہ معظمہ میں ہجرت کر کے حاضر ہوئے ہیں تو عمر بھر سیاہ جوتا نہیں پہنا، چھوڑ دیا. فرمایا لوگوں نے عرض کیا کہ کوئی شرم ناجائز ہے سیاہ جوتا پہننا؟ فرمایا نہیں ناجائز نہیں. کہ بھائی آپ نے کیوں کر کیا؟ فرمایا بیت اللہ کا غلاف سیاہ رنگ کا ہے، مجھے بےعدلی معلوم ہوئی کہ پیروں میں اس رنگ کو ڈالوں. اب یہ قانون نہیں تھا، محض ایک ذوق اور منشا خداوندی کو پایا انہوں. تو ادب کی انتہا تھی. تو ادبی ذوق کے اندر بعض دفعہ وہ چیزیں کرتا ہے آدمی کہ قانون میں ممنوع نہیں ہوتی، مگر اس کا کامل وجدان اور ذوق اسے پہنچاتا ہے کہ مجھے اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں عرفانی زندگی، یعنی قانون سے بالا ہو کر قانون بنانے والے کے منشا کو پا جائے، اس کے اوپر عمل درآمد شروع کرے. تو اولیاء کاملین کی زندگی عرفانی زندگی ہوتی ہے کہ وہ کھانے اور پینے میں محض یہ نہیں دیکھتے کہ شرم یہ جائز ہے یہ کھا لو، وہ ناجائز ہے بچ جاؤ. جائز کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ منشا اگر یہ ہو کہ کم سے کم کھاؤں تو میں کم سے کم کھاؤں گا، اور اگر منشا ہو کہ بالکل نہ کھاؤں تو میں فاقہ کرنا گوارا کروں. تو حضرات صحابہ اور حضرات اہل اللہ جو فقر و فاقے کو پسند کرتے ہیں، شریعت نے تو نہیں حکم دیا کہ فاقہ بھرا کرو، ایک ایک ہفتے میں کھانا کھایا کرو، مگر بہت سے اولیاء کی زندگی ہے جیسے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی ایک ایک ہفتہ فاقے کا گزرتا تھا. وہ کیوں تھا؟ شرعی حکم نہیں تھا، بلکہ شریعت بھیجنے والے کا منشا ان کے حق میں یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ زہد بڑھتے گئے تو زیادہ سے زیادہ درجات ہم قرب کے ادا کر دیں گے. وہ یہ انسانی زندگی کہلاتی ہے، یا قانون سے باہر کر ایک چیز ہوتی ہے. حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ کو فاقے سے بڑی محبت، اور ایک ایک ہفتہ دو ہفتہ فاقے ہوتے، اور وہ ارادی فاقہ ہوتا تھا. یہ نہیں کہ مفلس اور تنگ دست ہے، دنیا تو قدموں میں آ کے گرتی تھی انہیں ڈھکیلتے. تو شاہ ابو المعالی کے پیر وہ آئے، شاہ ابو المعالی موجود نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے. آ کے ٹھہرے تو گھر میں پریشانی اس لیے کہ نہ غلہ تھا نہ روٹی تھی نہ ٹکڑا تھا. تو گھر والوں کو پریشانی ہوئی کہ ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں شاہ ابو المعالی، ان کے شیخ آئے کس طرح مدارات کریں، گھر میں تو دانا نہ پانی. تو شیخ سمجھ گئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ فاقہ ہے. فوراً 1 روپے کا غلہ منگایا اور ایک تعویذ لکھا اور فرمایا کہ جس کٹھار میں غلہ ڈالو یہ تعویذ بھی اس میں ڈال دینا، اللہ برکت دے گا. شیخ 1 ہفتہ ٹھہرے، روزانہ کھانا کھایا، اور جب چلے گئے تو وہ غلہ ختم نہیں ہوتا. برکت ہے شیخ کے تعویذ چل رہا ہے. 2-3 ہفتے کے بعد شاہ ابو المعالی تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 وقت روٹی پک رہی. انہیں محبت کی فقر و فاقے سے. تو فرمایا کہ کیا بات ہے، فاقہ ہی نہیں ہوتا، روز 2 وقت روٹی آ رہی ہے، کھانا آ رہا ہے. تو گھر والوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، فقر و فاقہ نہیں ہوا؟ ہم تو تنگست کے ہمارے پاس تو کچھ تھا نہیں، 2 وقت روٹی کہاں سے آ رہی؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ کے شیخ آئے تھے اور اس دن ہم پر فاقہ تھا، تو انہوں نے خود 1 روپے کا غلہ منگایا اور تعویذ لکھ کر ڈالا، اس کی برکت. سمجھ گئے. فرمایا کہ تم بڑے بے ادب اور گستاخ لوگ ہیں، میرے شیخ کے تعویذ کو غلے میں ڈال کے نکال کے لاؤ، میں اپنی پگڑی میں رکھوں گا.
وہ نکال کے پگڑی میں سی لیا، وہ غلہ اسی دن ختم ہو گیا اور پھر فقر و فاقہ شروع ہو گیا۔ تو کیا یہ شریعت کا حکم تھا کہ ایک ایک ہفتے فاقہ کرو؟ قانونی حکم نہیں تھا، مگر قانون بنانے والے کا منشا محسوس ہوتا تھا حضرت شیخ عبد القدوس کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ فقر و فاقے کی زندگی بسر کریں تاکہ درجات ان کے بلند ہوں، روحانیت ترقی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آتا ہے کہ 2 مہینے گزرتے تھے کہ بیت نبوت میں دھواں نہیں اٹھتا تھا، نہ کھانے کو نہ پینے کو، اسودین پر گزر ہوتا تھا، ایک کٹورا پانی پی لیا، ایک کھجور کھا لی۔ تو قانون شرعی یا قرآن کریم میں تو یہ حکم موجود نہیں تھا کہ آپ 2 مہینے بالکل فقر و فاقہ کریں، گھر میں دھواں بھی نہ اٹھے، لیکن پھر کیوں کرتے تھے؟ قانون سے بالا تر ہو کر قانون بھیجنے والے کا منشا آپ کے قلب پر روشن تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کا یہی تقاضا ہے کہ وہ کھانے پینے لذات کی طرف ادنا بھی توجہ نہ کریں، وہ توجہ کریں حق تعالیٰ کی ذات کی طرف، علم و عرفان کی طرف، ذکر اللہ کی طرف، یہی ان کی رضا بنے۔ یہ قانون ساز کی منشا کو پا کر عمل کرنا، اسے کہتے ہیں معرفت کی زندگی یا عرفانی زندگی۔ مگر اس عرفانی زندگی کا مادہ بھی وہی ہے جو حیوانی زندگی کا مادہ، وہی کھانا پینا، وہی اٹھنا بیٹھنا، وہی رہنا سہنا۔ اب وہ منشا خداوندی کے تحت آ گئی تو حیوانی زندگی میں طبیعت حاکم ہوتی، وہ ایک جاہل بادشاہ جس کے تحت آدمی جانوروں کی طرح کھاتا پیتا۔ انسانی زندگی آتی ہے تو عقل حاکم ہوتی ہے، عقل میں شعور ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے کھاتا ہے۔ ایمانی زندگی آتی ہے تو وہی حاکم ہوتی ہے، اور وہی حاکم ہوتی ہے تو عفت اور پاک دامنی پیدا ہوتی ہے۔ اور عرفانی زندگی جب آتی ہے تو منشا الہی حکومت کرتا ہے انسان کے اوپر، اس وقت انسان کی زندگی نہایت بلند و بالا ہوتی ہے، جیسے انبیاء کی زندگی، اولیاء کاملین کی زندگی، علماء ربانیین کی زندگی، کہ جس کے اندر دنیا ساری موجود ہے مگر حظ نفس کا پتہ نہیں ہے، انسانیت کا کوئی ادنا شائبہ نہیں، للہیت کے جذبات کام کرتے ہیں۔ وہ عداوت باندھتے ہیں کسی سے تو اللہ کے لیے، دوستی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی کو دیتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہاتھ روکتے ہیں تو اللہ کے لیے، نفسانی جذبات سے کچھ نہیں کرتے۔ حدیث میں فرما دیا کہ من آتا للہ ومنع للہ واحب فی اللہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، عداوت باندھی تو اللہ کے لیے، دیا کسی کو تو اللہ کے لیے، ہاتھ روکا کسی سے تو اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ یہ ایمانی زندگی ہے اور قانون کے تحت میں ہے، اور اس سے اوپر ہو کر جس نے دیا منشا خداوندی کو پا کر، کہ قانون تو یہ تھا کہ 1/4 حصہ دے دو، اور دینے والے نے سارا مال اٹھا کے دے دیا۔ منشا تو یہ تھا کہ 2.5 روپے دے دو 100 میں سے، اس نے کہا 100 کے 100 حاضر ہیں آپ کے رستے میں۔ یہ منشا کی پابندی ہوگی۔ حضرات صحابہ نے جو گھر بار لٹا دیے، ساری چیزیں وقف کر دی، دے ڈالی، تو وہ قانون شریعت سے آگے ہو کر، قانون میں تو اگر وہ زکوٰۃ صدقات واجب ادا کرتے بس حق ادا ہو گیا، لیکن ساری کی ساری املاک لٹا دی، غلام آزاد کر دیے، ملکیتیں ختم کر دی، وطن تک کو چھوڑ دیا، محض منشا خداوندی کی اطاعت میں، اس کی رضا کے حاصل کرنے میں۔ یہ ہے عرفانی زندگی، جو حد کمال کی زندگی۔ تو گویا عرفانی زندگی بسر کرنے والا گویا اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ اس کو عرفانی زندگی بھی کہیں گے، ایمانی زندگی سے بالا تر ہے یہ زندگی۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اس مقام پہ نہ پہنچو تو کم سے کم یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس زندگی کو ہم عرفانی زندگی بھی کہیں گے، احسانی زندگی بھی کہیں گے۔ احسان کی نسبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو منشا خداوندی کا تابع بن جاتا ہے آدمی، یہ اکمل زندگی۔
لیکن جب اتنا قریب ہو جائے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، تمام اعمال گویا اسے دیکھ کر کر رہا ہے، اس کی روح دیکھ رہی، اس کے دل کی آنکھ سے دیکھ رہی ہیں، کہ جب محبوب کو دیکھتا ہے آدمی تو آگے جذبہ یہ نہیں ہوتا کہ دیکھنے پہ قناعت کروں، یہ بھی چاہتا ہے کہ میں بیٹھوں معانقہ کروں گلے لگوں، پھر آگے یہ جذبہ ہوتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اس معرفت کے بعد اور عرفان کے بعد، یعنی دیکھنے کی زندگی کے بعد بھی چاہتا ہے کہ مسافہ کروں منذ حق تعالی، یہ زندگی آ جاتی ہے، اور فرما دیا حدیث میں کہ لا یزال یتقرب عبدی بالنوافل حتی کنت سمعہ الذی یسمع بی وبصرہ الذی یبصر بی ویدہ التی یبطش بہا، بندہ نفلیں پہنچتے پہنچتے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھنے لگتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، مجھ سے یہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے یہ چھوتا ہے، تمام چیزوں میں جلوے میرے کام کرتے ہیں، ظاہری اعضاء اس کے ہوتے ہیں، قوتیں میری کام کرتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ فانی ہو گیا بندہ حق تعالی، اپنے نفس کو مٹا کر ختم کر دیا اور حق تعالی کی ذات اور تجلیات کے اندر غرق ہو گیا ایک انسان۔ لا یزال یتقرب عبدی بالنوافل، جس کو یوں کہنا چاہیے، یہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بادی من جیورم تو جیوری، میں تو جسم بن گیا، تو میری جان بن گیا، تو شرائط کیے گئے میرے جسم کے اندر، تو میں بن گیا اور میں تو بن گیا، یعنی وحدت پیدا ہو گئی ہم میں، تاکہ کہنے والا یوں نہ کہے کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور۔ اس زندگی کو ہم کہیں گے وحدانی زندگی، کہ وحدت پیدا ہو گئی، مگر وحدت کا یہ مطلب مت سمجھ لینا کہ بندہ خدا میں غرق ہو کر ایک جز بن گیا خدا کا، اللہ جزیت سے پاک، بلکہ یہ مطلب ہے فانی ہونے کا کہ اس نے اپنے نفسانی شہوات کو ختم کر کے جذبات پیدا کر لیے مناسبت مع اللہ کے، کہ جو ان کی رضا وہ میری رضا، جو وہ چاہیں گے وہی میں بھی چاہوں گا۔ شاہ عبداللہ ایک بزرگ گزرے ہیں پنجاب میں، امبالے کے ضلع میں، اور سائنس توکل شاہ صاحب کے سلسلے میں تو شاہ دولہ ان کا نام۔ ایک گاؤں میں رہتے تھے کہ بارش جو ہوئی جمنا کے کنارے پر گاؤں تھا، جمنا چڑھی آئی اور گاؤں کے گھر گرنے شروع ہوئے، طوفان آیا، ایک دیوار تھی جس کی وجہ سے پانی کچھ رکا ہوا تھا، اگر وہ دیوار میں رہتی تو سارا گاؤں غرق ہو جاتا۔ لوگ بیچارے پریشان ہو کر شاہ دولہ کی خدمت میں آئے کہ حضرت اللہ کے واسطے دعا کریں، وہ طوفان چلا آ رہا ہے، گاؤں غرق ہونے والا۔ فرمایا اچھا طوفان آ گیا، فرمایا ابھی چلو ایک پھاوڑا لے کے چلو، ہمیں پھاوڑا لے کے چلے مجمع ساتھ گاؤں والوں کا، وہ جو دیوار کھڑی تھی اس سے رک رہا تھا، شاہ دولہ نے وہ دیوار ڈھانی شروع کر دی، اب وہ پانی اندر آنے لگا، اس نے کہا حضرت میں کیا کر رہے گاؤں غرق ہوگا؟ فرمایا ادھر مولا ادھر شاہ دولہ، بھائی جب اللہ کی مرضی ہے تو گاؤں ڈوبے تو میری مرضی تھی، میں خدا سے مقابلہ کرنے آیا تھا، مجھے ڈبونا چاہے میں کہیں نہ ڈوبے، جو اس کی مرضی ہے میری مرضی۔ یہ مقام جب نصیب ہوتا ہے کہ فنا کر دے آدمی اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، بس جو اللہ چاہتا ہے وہی تم بھی چاہتے، اس کے خلاف چاہ نہیں سکتے، کہ جب مرضیات خداوندی میں ہماری مرضی اس درجہ فنا ہو جائے کہ جو وہ چاہے وہی ہم چاہیں، جس کو وہ مکروہ جانے ہم بھی مکروہ جانے، جس کو وہ مرضی اور پسندیدہ قرار دے ہم بھی پسندیدہ قرار دیں، تو کہا جائے گا کہ یہ شخص فنائیت کے مقام پر پہنچ گیا، فانی فی اللہ ہو گیا۔ تو فانی فی اللہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ خدا میں غرق ہو کے جز بن گیا اور وہ کل ہے، یہ تو جزیت اور بازیت ہے، اللہ جزیت سے پاک ہے۔ فنائیت کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کے تقاضوں کو ترک کر کے خدا کی مشیت میں اپنے آپ کو غرق کر دیا کہ جو وہ چاہتے ہیں وہی میں بھی چاہتا ہوں، جو ان کا منشا وہی میرا منشا، جو وہ پسند کریں وہی میں پسند کروں، ادھر مولا ادھر شاہ دولہ۔ یہ ہوا فانی زندگی،
اس کو ہم کہیں گے وحدانی زندگی. یہاں بھی وہی مادہ ہے زندگی کا، وہی کھانا پینا، وہی چلنا پھرنا، وہی اٹھنا بیٹھنا، وہی رہنا کہنا، لیکن وہ اس درجے پر آ گیا کہ قانون سے بالا تر ہو کر محض منشا بھی پابندی، اور ان سب چیزوں کو ترک کر دیتا ہے آدمی اللہ سے ملنے کے لیے، مل جاتا ہے ان کی منشا کے اندر، غرق ہو جاتا ہے ان کی مرضی کے اندر، فانی بن جاتا ہے ان کے ارادات کے اندر. اسی موقع کے لیے فرمایا گیا ہے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. غزوہ بدر کے اندر جب آپ نے کنکریاں پھینک کر ماری ہے کہ جس کے دماغ پر کنکری پڑی ہے اس دماغ کو پورے بدن کو پھوڑ کر نکل گئی ہے کفار سے، اور اس طرح سے سینکڑوں مقتول ہوئے. تو ظاہر بات ہے کہ کنکری میں اتنی جان تھوڑا ہی ہو سکتی ہے کہ وہ سر پہ رکھ کے دماغ کو بھی پھوڑے اور بدن کو بھی پھوڑ ڈالے اور قلب کے بھی دو ٹکڑے کرے. کنکری میں طاقت نہیں ہوتی. نبی کے اندر وہ جو جذبات حقانی ہیں ان کی طاقت سے یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ کنکری تلوار سے زیادہ کام کرتی ہے کہ گویا نبی اعلی کار ہوتے ہیں اور خدائی قوت ان کے اندر کار فرما ہوتی ہے، تابع محض ہوتے ہیں حق تعالی. اس کو فرمایا گیا قرآن کریم میں کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. وہ جو کنکریاں مار رہے تھے نبی وہ تم نہیں مار رہے تھے تو اللہ نے وہ کنکریاں مار رہے، یعنی طاقتیں اس کی استعمال ہو رہی تھی، ہاتھ تمہارا. جیسے فرمایا گیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہمارا پیغمبر ہوائے نفس سے نہیں بولتا، وہی سے بولتا ہے. تو وہی تو کلام خدا بندی ہے. تو مطلب یہ کہ زبان تمہاری ہوتی ہے، کلام ہمارا ہوتا ہے. حرکت تمہاری زبان کرتی ہے، علم ہمارا کام کرتا ہے. تمہارا ذاتی علم نہیں، تمہارا ذاتی کلام نہیں، کلام ہمارا، زبان تمہاری. روشنی ہماری ہے اور قیامت کی تمہارا، مگر روشنی ہماری چلتی ہے جس سے گھر روشن ہو رہا ہے. یہ جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے پیغمبر جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ تمہارے ہاتھ پر نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر. تو اتنی وحدت بیان کی گئی ہے کہ نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا، نبی کے کلام کو اپنا کلام کہا، نبی کی منشا کو اپنی منشا کا. یہ جب ہوتا ہے جب وحدانی زندگی پیدا ہو جائے، فانی ہو جائے بندہ اللہ کے اندر، اس وقت کہا جاتا ہے کہ وحدانی زندگی. تو میں نے 5 زندگیاں آپ کے سامنے پیش کی. ایک حیوانی زندگی، ایک انسانی زندگی، ایک عرفانی زندگی، ایک احسانی زندگی، ایک وحدانی زندگی. لیکن ان 5 زندگیوں میں ابتدائی جو 2 زندگیاں ہیں وہ ہیں مبادی کے درجے میں، وہ ہیں سبب کے درجے میں، اور اخیر کی 2 زندگیاں وہ ہیں ثمرے کے درجے میں. اور بیچ کی زندگی جس کو میں نے ایمانی زندگی کہا تھا وہ اصل مقصود زندگی. ایمانی زندگی بنانے کے لیے حیوانی زندگی کی بھی ضرورت ہے. اگر کھائیں پیئیں گے نہیں، اگر مکان نہیں بنائیں گے تو عبادت کیسے کریں گے، کپڑا نہیں ہوگا تو عبادت کیسے ہوگی. تو حیوانی زندگی اختیار کرنی لازمی ہے جب انسان میں حیوانی ہے، مگر یہ زندگی خود مقصود نہیں ہے، ضروری مگر وسائل کے درجے. انسانی زندگی آئی جب عقل کے تحت میں آ کر کام کیا آپ نے، تمام مفاد عامہ بنی نوع انسان کا آپ نے سوچا. یہ بھی وسیلے کے درجے میں خود مقصود نہیں. مقصود ان ساری زندگیوں سے یہ ہے کہ یہ سارے کام رضائے خدا بندی کے لیے ہوں، جس کو ایمانی زندگی کہا گیا. تو ایمانی زندگی کے لیے یہ ابتدائی 2 زندگیاں ایک سبب اور ایک مبادی کے درجے میں خود مقصود نہیں. اور وہ جو عرفانی زندگی جس کو ہم نے احسانی زندگی کہا تھا کہ منشا کو پا لینا اور اطاعت کرنا، اور وحدانی زندگی یعنی فانی ہونا، یہ ثمرات کے درجے میں ہے، یہ نتیجہ ہے. تو بیچ کی زندگی کے 2 نتیجے ہیں اور 2 سبب ہیں.
مقصود اصلی بیچ کی زندگی رہ گئی جس کا نام شریعت کا اتباع ہے، جس کا نام ایمانی زندگی ہے. یہ اصل مقصود زندگی ہے. اسی کا ثمرہ نکلتا ہے کہ آدمی فانی فی اللہ بنتا ہے، اسی کا ثمرہ نکلتا ہے کہ اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے. تو ثمرہ اور غایت اور وہ مرتب ہوتی ہے، مگر جس پر مرتب ہوتی ہے مقصود وہی چیز ہوتی ہے. تو اس لیے اصل مقصود ٹھہر گئی ایمانی زندگی کہ قانون شریعت کی پابندی بھی ہم میں نہ ہو، جب تک کہ انسانیت بھی ہم میں نہ ہو تو وہ زندگیاں لازمی ان زندگیوں کی ایمانی زندگی اور وحدانی زندگی. اس وجہ سے زندگی جس کو ہم نے ایمان کی زندگی کہا کہ میرا مرنا قانون کے تحت میں ہے، یہ اصل مقصود ٹھہرا اتباع شریعت اور اتباع سنت. اسی کو قرآن کہ جو شخص ایمان اور عمل صالح اختیار کرے اسی ایسا کریں وہ پاکیزہ زندگی کیا ہو. مال کا خوری سے بچے گا، جتنا حرام خوری سے بچے گا حق تلفی سے بچے گا، جتنا حق بچے گا امن کا ذریعہ بنے گا، بدمنی کا ذریعہ نہیں بنے گا، محبوب القلوب بنے گا، بغض و عداوت نہیں پھیلے گا. حرام چیزوں کو چھوڑ کر خالص اپنے حق نہ کریں، باہمی محبتیں پیدا ہوں گی، دانوں سے پیدا ہوگی. تو شریعت اسلام کے عمل سے ہٹے تو بدمنی پیدا ہوگی، کیونکہ حق تلفیوں کے ذریعے پیدا ہوگی. تو اصل یہ کہ جس سے کسی مملکت میں کسی ملک میں امن و سکون قائم ہو وہ اتباع ہے انبیاء علیہ السلام ہے، ان کی ظاہری زندگی کی اتباع ہے. اس سے اکل حلال کی عادت پڑے گی، محبت خداوندی کا ذائقہ انسان میں آئے گا. دنیا و مافیا کی دولتیں دیکھنے جائیں گی اس کے قلب میں جب باطن کی دولت انسان کو محسوس. شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ مہمان ہوتے تھے ایک دن میں بڑے بہار کے تو سنگر شاہ نے یہ سوچا کہ شیخ کے یہاں مہمانداری کرتے ہوں گے، کہاں سے آتا ہوگا، پریشان ہوتے ہوں گے. اب اسے تو اپنا قیاس کیا ہے، حالانکہ جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے انہیں پریشانی کی کیا ضرورت پیش آئی، ان کے تو پیر کے انگوٹھے تک بھی پریشانی نہیں آتی، ایسا نہ کرتے. مگر بادشاہ نے سمجھا کہ 3000 آدمی کی روزانہ مہمانی معلوم نہیں کہاں سے شیخ کے پاس آتا ہوگا، کتنا دور توڑ کرتے ہوں گے، کس طرح خدمت کرتے ہوں گے مہمانوں کی. تو ایک صوبہ پورا جس کا نام تھا نیمروز وہ شیخ کے نام وقف کیا. شیخ کی ملکیت قرار دی جس سنگر کے بادشاہ نے اور ایک پیپل کے پتے پر لکھ کر بھیج دیا کہ پورا صوبہ نیمروز کا میں آپ کے نام کرتا ہوں، جس کی لاکھوں روپے سالانہ کی آمدنی، اور وہ پیپل کے پتے پر لکھ کر بھیج دیا. شیخ نے اس کا جواب لکھا اور ایک فارسی کے 2 شعر لکھ کر بھیجے بادشاہ ہے سنگر کو. لکھا کہ کیوں چکر سندئی رخ وقتاً سیاہ باز. سنگر کے بادشاہ کا جو چکر ہے تاج کے پیچھے جو رہتا ہے سیاہ رنگ کا، تو بادشاہ ہے سنگر کے چکر کی طرح میرا نصیبہ بھی سیاہ بن جائے، میں سیاہ وقت بن جاؤں. کیوں؟ دل بغل اگر حوث سے ملک سنجر، اگر میرے دل میں ذرا بھی حوث آئے ملک سنجر کی تو میں بادشاہ کے چکر کی طرح سیاہ وقت بن جاؤں، بدبخت بن جاؤں. تو مطلب یہ کہ مجھے تمہارے صوبے کی ضرورت نہیں، اگر اس کی ذرا بھی حوث آئے تو میں اپنے کو بدبخت سمجھوں گا، سیاہ قسمت سمجھوں گا، تاریخ قسمت سمجھوں گا. اور یہ کیوں آیا میرے دل میں کہ اتنا بڑا صوبہ لاکھوں کی آمدنی کا، اور میں کہتا ہوں کہ اگر میرے دل میں خواہش ہو تو میرا نصیبہ بدبخت ہو جائے. یہ کیوں؟ اس کی وجہ آگے بیان کی کہ زنگہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جولنی خرم. جس دن سے مجھے نیم شب کا ملک ہاتھ آیا ہے، یعنی آدھی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کی جو توفیق ہوئی ہے، اور ان نسلوں میں جو حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے مشاہدے ہوئے ہیں کہ نیم روز کے ملک کی جو کی برابر وقت نہیں رہی میرے دل میں. مجھے تو نیم شب کا ملک ہاتھ لگ گیا، مجھے نیم روز کے ملک کی کیا ضرورت. تو اہل اللہ جو ساری دنیا پر لات مار لیتے ہیں، کوئی بڑی دولت ملتی ہے جبھی سے لات مارتے ہیں، معاذ اللہ کی یہ دیوانے کو
تو کوئی چیز بڑی ملتی ہے تب چھوٹی چیز کو ٹھکراتے ہیں، کہ بڑی سلطنت ملتی ہے، خلیلا صادر مل کے یقیناً نوائلہ وحب العافرین، خلیل اللہ کی طرح سے مل کے یقین کی سلطنت حاصل کرو، کہ جا کے اس وقت محسوس ہوگا کہ تمہارے باطن میں کیا لذات پیدا ہوئی، کیا راحتیں پیدا ہوئی۔ تو اہل اللہ کو جو لذتیں ملتی ہیں، ان لذتوں کے ہوتے ہوئے وہ ان حصی لذتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں پیر سے، تو وقت نہیں رہتی ان کے دل میں، ان کے باطن میں عظیم شان شغل موجود ہوتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالی نے نیم روز کا صوبہ رد کر دیا کہ مجھے تو نیم شب کا ملک ہاتھ لگ گیا، نیم روز کے ملک کی کیا ضرورت ہے مجھے، یہ تم اپنا ملک اپنے پاس رکھو۔ یہ صورت پیش آئی ہے۔ ٹوک کے جو نواب تھے میر خان، یہ بیٹھ ہو گئے تھے حضرت سید صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید صاحب کی جماعت میں۔ تو سید صاحب کے بعد حضرت شاہ غلام علی صاحب کی طرف رجوع کیا، اور بڑا اعتقاد تھا شاہ غلام علی۔ شاہ غلام علی صاحب کے یہاں مہمانداری بہت تھی، ہزاروں آدمی کھانا کھاتا تھا۔ کہ نواب ٹوک نے ایک پورا ضلع شاہ غلام علی صاحب کے نام لکھ کے بھیج دیا کہ آج سے یہ ضلع آپ کا ہے، اس کی آمدنی سے آپ مہمانوں کی خدمت کریں، لنگر جاری رکھیں۔ تو شاہ غلام علی صاحب نے بھی جواب خط میں لکھ کے بھیجا اور کہا، شاہ غلام علی صاحب نے ایک جواب لکھا شعر کی صورت میں، اور کیا کہا کہ ماں آبروئے فقر و قناعت نہیں بریں، ماں میر خاں بزرگ روزی مقرر۔ ہم اپنے فقر و فاقے کی آبرو کھونا نہیں چاہتے، میر خاں سے کہہ دو کہ روزی آسمان سے اتر رہی ہے، تیرے ضلع کی ہمیں ضرورت نہیں۔ کہ کوئی سلطنت ہاتھ لگتی ہے جس سے وہ ان سلطنتوں پر لات مارتے ہیں۔ تو وہ سلطنت کون سی ہے؟ یہ وہی دولت ہے کہ جس میں جب اللہ سے مناجات کرتا ہے آدمی تو اس کے دل میں ایک لذت، اس کی روح میں ایک سرکاری پیدا ہوتی ہے۔ عقل حلال کی دولت ملتی ہے کہ جو لذت میں اثر آتی ہے وہ حرام کی کروڑوں کی دولت میں وہ لذت میں اثر نہیں آتی آدمی۔ تو مناجات، طاعت، عبادت، زہد، قناعت، پھر قلب کا سکون، طمانینت بچا کر یہ کیفیات جب حاصل ہوتی ہیں تو ہر سلطنت سے بڑھ کر یہ سلطنت، بادشاہوں کو وہ سکون قلب نصیب نہیں ہوتا جو اہل اللہ کے قلب میں ہوتا، سلاطین کو وہ طمانینت قلبی نصیب نہیں ہوتی جو اطمینان اہل اللہ کے قلب میں رہتا ہے، اس لیے کہ مالک سے وابستہ ہے۔ اس وابستگی کا نام ہی حیات طیبہ ہے، اور یہ بغیر ایمانی زندگی کے حاصل نہیں ہوتی۔ وہ مضمون تو تھا طویل، مگر میں نے تھوڑی سی بنا دی آپ کے سامنے کہ زندگیوں کی یہ 5 نوعیں، اور ان کا مادہ ایک ہے، شکلیں بدلتی رہتی ہیں، حکام بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان کے کھانے پینے پر طبیعت کی حکومت ہوتی ہے، کبھی عقل کی حکومت ہوتی ہے، کبھی وہی خدا بندی کی حکومت ہوتی ہے، کبھی خود اللہ کی ذات اور اس کے منشا کی حکومت ہوتی ہے، اور اخیر میں جا کے وحدت پیدا ہو جاتی ہے۔ توحید سے توحید پیدا ہو جاتا ہے۔ جتنی توحید زیادہ برتیں گے حق تعالیٰ کے اندر ثانی بنے گا، آدمی وحدت پیدا ہو جائے گی۔ تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر عمل صالح اختیار کیا، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، مگر شرط یہ کہ وہ مومن ایمان کے ساتھ ہو، وہ عمل صالح، کفر کے ساتھ وہی نیکی ہوگی کہ باغی کی کوئی نیکی معتبر نہیں، نہ مقبول ہوتی ہے، مطیع کی نیکی معتبر ہوتی ہے۔ تو مومن حقیقت میں مطیع ہے اور کافر باغی، تو بغاوت کے ساتھ کوئی نیکی معتبر نہیں، اطاعت کے ساتھ ہر نیکی معتبر۔ تو ایمان کے ساتھ اگر عمل صالح ہو تو فرماتے ہیں کہ اس عمل صالح کے ساتھ جو مومن اختیار کرے اپنی زندگی کو پاک باز بنا لے، کہ پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، جس کو ہم حیات طیبہ کہتے ہیں، جو کہ دنیا میں ہوگا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر آخرت میں جو درجات اور مراتب آئیں گے ان کا تو کہنا ہی کیا ہے
کہ آج ان کا نہ یہاں کوئی تصور کر سکتا ہے نہ اس لذت کو سوچ سکتا ہے جو وہاں ایک مومن کو نصیب ہوگی. یہ آیت میں نے اس لیے تلاوت کی تھی کہ بنیادی زندگی اتباع شریعت کی، قانون شریعت کا جاننا، اس کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کے مطابق چلنا، اسے دستور زندگی بنانا، یہی ہے ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی سعادت. اگر یہ زندگی میسر نہ ہوئی تو مومن ہونے کی سعادت کی جو زندگی وہ نہ ملی اسے. کچھ بھی آگے سے مل جائے، جن وہ حق اقلیم کا بادشاہ بن جائے، مگر وہ جو ایمانی حلاوت ہے رضا خدا بندی کی وہ نہیں حاصل ہوگی بغیر اتباع انبیاء علیہ السلام کے. اور اس اتباع کے لیے ضرورت ہے کہ تعلیم پائے آدمی ان مرضیات کو پہچانے اور جانے. تو شریعت اسلام کی تعلیم اسی لیے ضروری ہے کہ اس سے اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی، پیغمبر کی سنتیں اور طریقے معلوم کیے جائیں کہ جن پر چل کر مسلمانوں نے عزتیں حاصل کی ہیں اور 1000 برس تک دبدبے کے ساتھ اپنا جاہ و جلال قائم رکھا ہے. جتنا اس سے ہٹتے جاتے ہیں ذلیل بنتے جاتے ہیں، جتنا اس کی طرف آئیں گے باعزت بنیں گے، اتنی ان کے لیے سعادت ہوگی. اس واسطے اس آیت کی میں نے ایک مختصر سی تشریح کی کہ یہ عنوان 5 ہیں اور 5 کی تفصیل کی جائے کیونکہ 5 مستقل مضمون ہے، پوری رات چاہیے، مگر ایک اجمالی طور پر ان 5 کی بقدر ضرورت تشریح کر دی گئی، ایک فہرست سنا دی گئی تاکہ حرص پیدا ہو ایمانی زندگی پر عمل کرنے کی اور ایمانی زندگی اختیار کرنے کی. دعا کیجیے حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.